یعنی کہ 10 کلومیٹر دی بلندی تے ہوندا ہے 36,000 فٹ 10,000 میٹر 36,000 فٹ تے 10 کلومیٹر ٹھیک ہو گیا تو پھر کام خراب نہیں ہو گیا ضیاء بھائی مجھے تھوڑا بات کرنے کا موقع دو گے؟ جہاں بولیا ہاں جھوٹ جی بولیا نے لعنت مجھے بھیجو اس تھوڑا بندے سے مجھے بات کرنے کا موقع دو گے؟ سانو یہ مطلب بیوقوف بنایا انہوں نے پاکستانیوں نے ہاں نا بالکل وہ نہیں کہہ رہے اسی چاندتے گئے ہیں اسی آواز آ رہی ہے ضیاء رسول صاحب؟ جی آ رہی ہے بس میں 2 حوالے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ ایک کٹا تھوڑا بڑا ریل ہے جیسے ضیاء بھائی ہاں جی آوازیں ایک پڑھنا چاہتا ہوں قربانی لگن والا ضیاء رسول صاحب، اجازت ہے حوالے پڑھنے کی؟ پڑھو بھائی جان کون روکتا ہے آپ جی روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11۔ وہ مرزا غلام کا مرزائی کہتا ہے کہ جو ہے آسمان کا لفظ جو ہے حدیث میں کہاں پر ہے، تو وہ کہتا ہے اور صلیب جو خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے جو ہے حدیث میں آیا ہوا اس پر بھی ٹٹا کرتے ہیں۔ تو مرزا غلام کا دینی کہتا ہے کہ یہ عاجز بھی جو ہے صلیب کا اعتقاد کو پاش کرنے کے لیے جو ہے آیا ہے، سو میں صلیب کو توڑنے کے لیے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوا ہوں اور ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے ادائے بائے تھے۔ تو یہاں پر تو مرزا غلام کا یعنی روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 پر کہتا ہے کہ جو ہے میں بھی آسمان سے اترا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ مرزائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جو ہے اس علیہ السلام کی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے آنے کی۔ تو روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 349 پر مرزا غلام کا جانی لکھتا ہے کہ میرے دعوے مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی علامات سے پڑی ہے اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا، جو مسیح موعود کے حق میں آیتیں تھی وہ میرے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ میں نے کئی مرزائیوں سے یہ سوال کیا ہے، وہ جو ہے انہوں نے مجھے اتار دیا اسی سوال پر کہ میں نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں بیان کر دی ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ 3 آیتیں وہ بتا دو کہ جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اس علیہ السلام کے بارے میں بیان کر دی تھی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس علیہ جو ہے مرزا صاحب کی طرف مرزا کی طرف چینج کر دی ہے۔ تو اس کا جواب نہیں تھا، انہوں نے جو ہے مجھے اتار دیا۔ یہی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق آیات ہے؟ جی وہ ہاں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے میرے دعوے میں مسیح موعود ہونے کی انہی بنیاد انہی الہامات سے پڑی ہے اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو مسیح موعود کے حق میں آیتیں تھی، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اس علیہ السلام کے بارے میں کہ جو مسیح موعود کے حق میں آیتیں تھی وہ میرے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ تو وہ کون سی آیتیں تھی؟ سوال بنتا ہے مرزائیوں سے کہ وہ کون سی آیتیں تھی جو اس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تھی۔ دوسرا حوالہ سن لو، جو روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 272۔ مرزا غلام کا یعنی کہتا ہے کہ اس الہام میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآن کی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی۔ کون سی جو ہے پیشگوئی تھا قرآن میں؟ یہ بھی سوال بنتا ہے۔ قرآن کی وہ پیشگوئی جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، تو سوال بنتا ہے مرزائیوں سے کہ آپ لوگ تو کہتے ہو کہ 30 آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو رہا ہے، تو وہ پہلے وہ آیتیں بتا دو کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، وہ کون سی آیتیں تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح جو ہے مرزا صاحب کو یہ آیتیں دی تھی۔ دوسرے ایک اور والا بھی سن لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سر جی حضرت ابراہیم ہمارے پیارے نبی کے جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ، میں صحیح بول رہا ہوں؟ جی جی اچھا، یہاں پہ جو آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ ساری
قادیانیوں کے خلاف کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی قادیانی بھائی موجود ہے؟ قادیانی بھائی نہیں ہوتے اور موجود نہیں ہے کوئی ابھی یہاں پہ. آ جائے گا کوئی. ہاں یہ بھی صحیح بات ہے آپ کی. سوری بس وہ اصلاح کے لیے کہہ رہا تھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی ماشاءاللہ یار بہت بہت شکریہ. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھیں, آپ لوگ کو ترقی دیں. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. جی جی بھائی یہ والا بھی نوٹ کر لو. روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 107 اور 8 میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یسوع کی خدا بنائے جانے اور یہ وہی کلمات بلکہ ان سے بڑھ کر جو دوسرے حق میں ہوں تو پھر اس کی اور معنی کیے جاتے ہیں. اگر کہے کہ پہلی کتابوں میں مسیح کے آنے کی خبر دی گئی تھی تو میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں میں بلکہ مسیح کی زبان بھی مسیح کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی ہے. مرزا غلام قادیانی تھا کہ بلکہ مسیح کی زبان سے بھی مسیح کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی تھی اور میں ہوں. تو سوال بنتا ہے مرزائیوں سے کہ انجیل میں کہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی. آپ لوگ کہتے ہو کہ جو ہے وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. مرزا غلام قادیانی نے خود اقرار کیا ہوا ہے, خود اپنے زبان سے دوبارہ آنے کی خبر دی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اب یہ جواب کو قادیانی آئے گا تو وہی دے گا جی اس کا جواب. وعلیکم السلام. جی یہ تو احمدی آ سوال گیا. جی نوٹ کرنی چاہیے مسلمانوں کو یہ حوالے. تو قادیان سے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. احمدی تو آ گیا. احمدی آ گئے ہیں جی. یہ احمدی آ گئے ہیں جی. مسافر صاحب, سمد صاحب ان سے کریں سوال. جی میں سوال کا جواب نہیں دینے ہیں, میرے پاس اتنا علم نہیں تھا. ایک بار عامر نذیر کے ساتھ میری تھوڑی سی بات ہوئی تھی ہلکی پھلکی, اور میرے پاس جواب نہیں تھا کچھ چیزوں کا, تو میں نا خود کو وہ ڈیبیٹر یا وہ اس طرح سے آپ سوال کریں گے پھر میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کچھ چلیں, سوال کوئی کر مسئلہ سکتے ہیں نہیں. نارمل, اگر آپ- کچھ نارمل کنڈیشن کا سوال جو ہے آپ اتنا نہیں ڈیپ مطلب جائیں کہ گے. سوال وہ رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کو نہیں ہوگا نالج اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو زبردستی تھوڑی ہے کہ لازمی آپ دیکھ ہی جائیں. کوئی مسئلہ نہیں. ویسے میں سوال کرنے آیا تھا, اگر آپ سوال سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چلیں کر لیں میں جی, اس ٹھیک کو ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ باقی اچھے ڈیپینڈ کرتے ہو آپ, دشمن کی بھی تعریف کرنی چاہیے. یہ جو ضیاء رسول صاحب ہے یہ ڈیفینسو ورڈ پہ دشمنوں میں ان کی تعریف میں کروں گا, کافی ڈیفینسو میں اور انداز اچھا ہے. تو بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ان کو پوائنٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ اعتراضات ہیں آپ کے ان پہ. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو مسیح موعود یا امام مہدی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے. جو آپ کے آنے والے امام مہدی ہیں وہ کب آئیں گے, ان کے بارے میں کیا آپ لوگوں کا وہ تھاٹس ہیں؟ جی ہمارے امام مہدی علیہ رضوان جنہوں نے تشریف لانا ہے, جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کے آنے کا کوئی ٹائم صلی اللہ پیریڈ علیہ نہیں وسلم. بتایا گیا. مطلب کہ کوئی 14ویں ٹائم صدی نہیں میں بتایا گیا, یہ صرف جو نشانی. مولانا صاحب ہیں یہ کینیڈا میں ادھر میرے ساتھ ہی رہتے ہیں, مسز آگا میں ہی جی رہتے جی ہیں. طارق جمیل صاحب, طارق جمیل صاحب جی یا I don't know. نہیں یار وہ وہ ہوں گے, جو عمران خان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے الیکشنز میں بھی, یہ نہیں مجھے پتا, لیکن وہ طاہر القادری صاحب ہوں گے. طاہر القادری صاحب یا آئی تھنک, ہاں طاہر جمیل صاحب جو ہیں وہ مونچھیں نہیں وہ رکھتے. اوکے ہاں یہ قادری صاحب. اور انہوں نے جو ان کا بیان ہے, جو ان کے ماننے والے ہیں, انہوں نے بولا کہ جو میں نے سنا ان کا بیان وہ یہ تھا کہ امام مہدی کے آنے والی صدی وہ گزر گئی, وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا. امام مہدی اگلی صدی میں اسی ٹائم میں نا ان کا ظہور ہوگا. جی تو جی کیا آپ ایسا سوچتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ آپ نے یا تو ان کی بات پوری مکمل سنی نہیں ہے, یا اگر سنی ہے تو سمجھی نہیں ہے صحیح. وہ بات یہ ہے کہ ایک روایت ملتی ہے الآیات بعد المیتین. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اسپیسیفک یہ نہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام یا علیہ رضوان جو ہیں وہ انہوں نے آنا ہے اگلی صدی میں, نہیں.
بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے جو روایت ہے نا الآیات بعد المیتین کی نشانیاں 200 سال کے بعد ظاہر ہوں گی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف اتنا ہی ہے وسلم کہ نشانیاں 200 سال بعد ظاہر ہوں گی۔ اب اس سے جو ہے کچھ لوگ یہ مراد لیتے صدی ہیں، نہیں بتائی گئی۔ نہیں صدی کوئی نہیں بتائی گئی۔ اب اس سے جو طاہر القادری صاحب نے استنباط کیا ہے نا، وہ یہ کیا ہے کہ 200 سال کے بعد نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پہلے 2 صدیاں جو ہیں، پہلی صدی اور دوسری صدی، اس کے بعد نشانیاں ظاہر ہونی چاہیے، یا پھر جب 1000 سال گزرے گا تو 12 صدیاں یعنی 1200 سال جب ہوں گے تو پھر 1000 کے اوپر 2 صدیاں، پھر نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اگر تب نہیں ظاہر ہوتی پھر 2000 کے اوپر جب 2 صدیاں گزریں گی یعنی 2200 پھر ظاہر ہوں گی۔ اگر پھر نہیں ظاہر ہوتی تو پھر 3 کے یعنی کہ وہ ہر 1000 سال کے بعد جب 2 سال گزریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ اس کا نہیں یہ تو مطلب وہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ لائک 1000 سالوں کے بعد 200 سالوں کے بعد وہ نہیں، وہاں نشانیاں، ایسا کچھ نہیں، وہاں ایسا کچھ تو نہیں ہے۔ بس جسٹ یہ 200 انہوں سال نے ہے۔ ہاں جسٹ 200 سال ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اپنا استنباط، ایک اپنا موقف پیش کیا ہے، تو حدیث میں پھر ایسا نہیں نبی ہے کچھ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ تو 200 سال ہے نا۔ ہاں بالکل ایسے ہم، ان کی بات 200 تو سال ہے، اس سے مطلب پھر آگے ہاں جی، اپنا مطلب انہوں نے یہ نکالا ہے۔ ہم پھر اس کو لے کے نہیں جا سکتے 1000 سالوں پہ یا 2000 سالوں ہاں پہ، بالکل، آپ یہ اصولی طور پہ تو نہیں لے کے جا سکتے، لیکن انہوں نے ایک اپنا ایک موقف پیش کیا ہے جی کہ میں یہ اس سے سمجھاؤں۔ ہم۔ ان نشانیوں کا کوئی اینڈ بھی ہے، لائک اس ٹائم پہ جی وہ جی نشانی اینڈ ہوگی؟ جی اچھا، جی وہ ہے۔ اینڈ کون سا ہے؟ اصل میں یہ نشانیاں 2 طرح کی ہیں، کچھ ہیں جن کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو کہ علامات یعنی بڑی نشانیوں سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور انہی کے متعلق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ چھوٹی ہیں، جیسا کہ امت میں کچھ بگاڑ پیدا ہو جانا، فحاشی عام ہو جانا، جھوٹے اور مکار قسم کے لوگ حکمران بن جانا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بدوؤں کے بارے میں بھی ہے، عربوں کے بارے میں بھی کہ یہ بہت فخر کریں گے اپنے جدید تعمیرات پہ، اس طرح کے کافی ساری نشانیاں ہیں صغریٰ جو ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہیں علامات کبریٰ۔ علامات کبریٰ جو ہیں وہ بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ بہت واضح اور بہت مطلب کہ ایسی ہیں کہ جو قانون قدرت سے بھی ہٹ کے ہیں، جیسا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اسی طرح یجوج مجوج کا آنا، امام مہدی علیہ رضوان کا آنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، تو پھر یہ ان کو ہیں بڑی جماعت نشانیاں۔ احمدیہ کی طویل تو کچھ وہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قدرت سے ہٹ کے ہے، تو جماعت احمدیہ کا تو اگر وہ ہے کہ وہ قدرت سے ہٹ کے، تو ان کا بلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ قدرت کہہ سے سکتے ہٹ کے۔ ہیں، یعنی کہ عام قانون قدرت وہ ایک معجزانہ تو قسم کی ان نشانی ہے۔ کی اب دیکھیں جو قانون قدرت طویل کیا ہے۔ کرتے ہیں نا، جی، ان کی جو طویل کرتے ہیں تو وہ قانون قدرت میں ہی رہ کے کرتے ہیں۔ تو ایون اگر جیسے میں جماعت احمدیہ سے بلونگ کرتا ہوں، تو ایون میں جو ہم تشریحات جو میں دیکھتا ہوں، یا جو تعویلات ہیں، ان کو اگر ہم قانون قدرت سے ہٹ کے دیکھیں نا، تو وہاں سے نا لائک وہ تسلسل جو بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان کو قانون قدرت میں رہ کے ان کی تعویل کریں نا، تو وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، ورنہ میرے جیسا ویسٹرن میں بندہ رہنے والا وہ تو دہریہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مگر جب ہم قانون قدرت میں رہ کے ان تعویلات کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ سمجھ میں آتی ہیں، مجھے تو بالکل سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قانون قدرت سے ہٹ کے ہیں، تو پھر ان کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، یہ بس میرا پوائنٹ ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ عام قانون قدرت سے ہٹ کے ہر چیز ہی قدرت کے قانون میں شامل ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کیا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بن باپ کے پیدا کرتا ہو؟ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ آپ ماں باپ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کے پیدا فرمائی۔ اب پر ہم ابھی یہ نہیں ہے کہہ سکتے کہ وہ سائنس میں، قانون آپ قدرت نے میں نہیں دیکھا ہے سائنس میں کافی 9 ماہ کی بچی پریگننٹ تھی، تو یہ چیزیں ہیں ابھی
نہیں دنیا وہ میں؟ ٹھیک ہے 9 ماہ کی بچی پریگنٹ ہوگی لیکن اس میں وہ نطفہ جو ہے وہ میل فیمیل کا ملے گا تو پریگنٹ ہوگی نا. ادھر تو ٹچ بھی جی نہیں جی، کیا ان کو کسی بشر نے. مگر یہ سائنس نے تحقیق کی ہے کہ لائک نطفہ اگر ایک عورت میں ہوتا ہے تو وہ کسی بھی ٹائم پہ لائک بہت سارے ٹائم کے بعد اس میں اگر وہ نطفہ ایکٹیو ہو جائے تو وہ پریگنٹ ہو سکتی ہے. لائک یہ سائنس کی ایک وہ ہے. جی جی آئی ڈونٹ نو بالکل آپ اس پہ ٹھیک ہے بلیو نا. کرتے اب کہ سائنس جی. پہ آپ اگر آپ بلیو کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر سائنس نے یہ بتایا ہے اس اسی سے لیے پہلے تو میں ہمیں تو نہیں پتا تھا. مسلمان ہوں، میں بلیو کرتا ہوں. اگر میں سائنس جی جی اور میری بات سن لینا, میری میرا بات پوری سن ریلیجن. لیں. جی جی سائنس نے جی ایک جی چیز بتائی ہے آپ نے بلیو کر لی ہے. سائنس کے بتانے سے پہلے تو نہیں تھا نا پتا آپ کو. سائنس کے بتانے سے پہلے میں بھی آپ کی بات یہ لے رہا ہوں, ایسے ہے یا نہیں ہے وہ بات کا معاملہ, لیکن میں آپ کی بات پک کر رہا ہوں کہ سائنس مگر نے ضیاء جب آپ کو بھائی بتایا ہے اس امپاسبل سے تو نہیں ہے پہلے. نا، ایک امپاسبل منٹ جی نہیں میں ہے. بتاتا ہوں. تو امپاسبل وہ جی بھی جی نہیں ہے نا, میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جو جی میں نے آپ کو بتایا کہ عام قانون قدرت سے ہٹ کے اب امپاسبل وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی وہ جی بھی پاسبل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے, وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اب جیسے بے شک. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نتھنگ سے پیدا کیا, پر ضیاء کچھ بھی بھائی نہیں تھا جس پہلے. سینس میں آپ وہ معجزہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا تو وہ معجزہ تو 9 سال کی بچی نے بھی کر دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی ابھی آپ بات کریں. اس میں لائک اتنی جی دیکھیں بڑی. ٹھیک ہے, ایک جی منٹ آپ بات نہیں میری سمجھ رہے ہیں نا. مسئلہ یہ جی ہے جی کہ وہ سائنس نے آپ کو آج بتایا, جب سائنس نے نہیں بتایا تھا کیا آپ کی انسان کی سوچ اس وقت مانتی تھی یہ کہ بغیر ملاپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں مانتی نہیں تھی. مانتی تھی، اب جو نہیں سپرمز مانتی. ہیں, اب آج آ کے آپ کو سائنس نے بتایا تو آپ نے اس پہ بلیو کر لیا. یعنی کہ جو جی کل تک لوگوں کے لیے ایسی ناممکن بات تھی آج سائنس نے بتایا ہے تو وہ آپ کے لیے پاسبل ہو گئی ہے. اسی جی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے کل کو سائنس پروو کر دے گی. جیسے ابھی کلوننگ پہ کام ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے نا کلوننگ سے انسان وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کل کو آپ سائنس ایسی تھیوری بھی پیش کر دے کہ بھئی یہ بھی ممکن ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھایا جانا اور واپس آنا. تو سائنس اگر اس طرح کی تھیوری پیش کر دے تو پھر آپ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں. گڈ پوائنٹ یا انسان کو پتہ چلے نہ چلے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کی قدرت سے چیزیں باہر نہیں ہیں. اسی طرح جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کی طاقت تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا مردوں کو زندہ دجال کر تو سکتا ہے. جماعت احمدیہ جیسے لیتی ہے ایک عیسائی قوتیں ہیں جو عیسائیت میں ہیں یا یہودی جی جی قوتیں ہیں, ان کو جی جی لائک مردہ ہوتا ہے وہ اس کی تعویل ہے نا, لائک آپ ڈفرینٹ کرتے ہوں گے اس نہیں کی اس تعویل ہم میں جیسے ٹھیک ہے کرتے تو, لیکن ایک چیز اس میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک اس کا خبر کس نے دی ہے ہمیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی خبر دی, ایسے ہی ہے نا. ہیں. جی اب اس کی طویل آپ بھی کر رہے ہیں کہ جی اس سے مراد عیسائی ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جہاں انہوں نے دجال کی خبر دی ہے نا, تو انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ اگر وہ میرے وقت میں ظاہر ہوتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوتا ہے تو ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی حفاظت خود کرنے والا ہوگا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ اس کو مارنے لگے تھے وہ ابن سیاد کو, تو نبی پاک نے اس کی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ تعویلات وسلم. ہیں آگے سے آگے, نہیں اس میں کی میری تعویلات بات ہیں. پوری سن لیں تبھی جی جی آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھیل بات جائے سنیں گی پوری. بات. جی جی نہیں یہ کلوز ہو جائے گی. جب حضرت عمر فاروق اس کو مارنے لگے تھے نا دجال کو, تو نبی پاک نے فرمایا تھا, کہا تھا کہ ابن سیاد کو مارنے کا, میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو مارنے کی تم میں طاقت نہیں ہے, اگر یہ دجال ہے تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اب یہاں پہ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد عیسائی اقوام ہی ہیں تو وہ تو اس وقت بھی موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عیسائی موجود تھے. پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں ظاہر ہو گیا تو میں کافی ہوں؟ ٹھیک ہے, گڈ پوائنٹ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی اس سے مراد نہیں ہو سکتے. اگر عیسائی ہوتے تو وہ تو اس وقت بھی موجود تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نبٹ لیتے, ختم کر دیتے ان کو. ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن سیاد کے متعلق نبی پاک صلی پر اللہ علیہ وسلم نے گمان یہاں پہ کیا. ایک سوال آتا ہے. جی جی ایک سیکنڈ, ایک یہاں پہ سوال آتا ہے, کیا عیسائی اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے یا وہ جی جی بالکل لائک بالکل ان کی؟ اچھا بالکل ایسا ہی مانتے تھے. اس کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا نا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اس کا ترجمہ کریں کہ بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے تین میں سے تیسرا. یہ تین خداؤں کا ان کا عقیدہ تھا نا, باپ بیٹا اور روح القدس.
تو یہ تو اس وقت بھی تو یہ عقیدہ بیٹے والا یہ تو پلوس نے جو ہے نا وہ ان کو دے دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے ہی. تو یہ عقیدہ اس وقت بھی موجود تھا. کرسچینٹی کے ساتھ اختلاف ہی اسی ایک عقیدے کی وجہ سے. ہاں تو صحیح. یہ اس وقت بھی یہ سارے ان کے سائیوں کے یہ عقائد موجود تھے. پھر ابن سیاد پہ قیاس کرنا، اس کے بارے میں سوچنا کہ شاید یہ دجال نہ، وہ بھی انسان تھا، وہ کوئی قوم نہیں تھی، بلکہ بلکہ وہ تو تھا بھی یہودی. وہ اچھا تھا اب بھی یہ آپ نے یہودی. طویل کر لی. چل نہیں طویل نہیں کی. ابن سیاد کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ دجال نہ ہو. تو اگر اس سے مراد کوئی قوم ہوتی تو پھر اس فرد واحد پہ تو نہ گمان تو کرتے. پھر قوم ہی ہوگی نا، لائک اس سے مراد قوم ہی ہوگی. اس نے کون سا لانگ لائف رہنا تھا، لائک اب تک زندہ رہنا تھا. نہیں دیکھیں تو اس میں ہم معاملہ بات نہیں ضیاء بھائی سمجھے. اس میں ہم اس نبی نے طویل کر سکتے ہیں کہ لائک وہ ایک قوم ہوگی جیسے اس یہودیوں نے، کی قوم ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قوم ہوگی، اگر قوم ہاں ہونا جی. ہوتا تو اس وقت بھی ابن سیاد کی بجائے پوری یہودی تو اس وقت بھی موجود تھے نا. تو اس وقت بھی ابن سیاد کی بجائے تو ان پوری کا وہ یہودیوں ہیڈ کے بارے ہوگا میں نا، کرتے. لائک نہیں وہ بھی ہیڈ نہیں تھا. ہوگا. نہیں ایسا بھی کچھ اوکے. نہیں تھا. وہ تو بچہ تھا چھوٹا. ہاں صحیح. ہاں وہ اس وقت اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر وہ کچھ حرکتیں اس کی ایسی تھیں جو کہ دجال کی بارے میں جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں تو اس سے ملتی جلتی اس کی حرکتیں تھیں. چلو میں اس کا جواب لوں گا ضرور. آپ ایک سیکنڈ، میں یہ یہاں سے نا ہماری کنورسیشن ریکارڈ کر لیتا ہوں. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھے یہ کچھ تھیوری دے ابھی دیتی ہے سائنس نے کچھ کہ تھیوری ایسے ڈسکور بھی کی ہے. وہ وہاں رہنا پاسبل ہو. سال کیا کہ وہ بندہ تو بڑا ہوگا ہی اپنی ایج سے. نہیں وہ ایسے ہے نا، وہ ٹائم وہاں پہ رک جاتا ہے، یعنی کہ اس رک تو جگہ پہ نہیں آپ جاتا، جاتے ہیں. ٹائم رکنے تو کا مطلب یہ ہے چلتا کہ رہتا سلو ہو ہے، جاتا ہے. ٹائم سلو ٹریول ہو ہے. جاتا ہے. ہاں نہیں سلو ہو نہیں جاتا ہے یعنی کہ سلو نہیں، ٹائم ٹریول ہے. لائک آپ ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس یہ کو ایک ایسے لے جسٹ لیں آپ. تھیوری ہے، ایک بہت ہی چلے لائک آج کل کی جو انسانیت ہے یا جو ہمارے پاس تحقیقات ہیں، ہم بالکل ہی اس کو لائک مانتے نہیں ہیں. ہماری سوچ اس کو مانتی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. ابھی تک مگر دیکھیں سائنس بھی ابھی ایک جیسے کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا وہ بھی جیسے ابھی ایک آپ نے بچہ ایک ہی ہے. پوائنٹ دیا نا، ہاں جی، جیسے آپ نے جی ایک جی پوائنٹ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بن باپ کے پیدا ہوئے، جی جی اور آج کی دنیا کو پتہ چلا، اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یا اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں شاید آپ کی بات اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں مطلب کیونکہ کہ یہ بھی ہمیں پاسبلٹی اس کی ٹائم کے ہے بعد ہی جو ہے پتہ چلا فیوچر. ہے. ہاں جی، ہاں پاسبلٹیز ہیں. ایسی ہاں جی ہاں پاسبلٹی جی ہے کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ اتنے ہزاروں سالوں سے کوئی انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے. یہی ایک جی جی. پوائنٹ ہے. تو اگر یہ ٹائم ٹریول جو ہے اس کے حساب سے لائک جو میں نے تھیوری یہ پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹائم جو ہے وہ سلو گزرے گا، زمین کا مگر ٹائم زیادہ تیزی سے گزرے گا. یہاں پہ ہاں جی، یہاں پہ ضیاء بھائی میرے دماغ میں ایک آیت آتی ہے. ابھی مجھے آیت اور اس کا وہ آپ کو اگر میں کوٹ کروں گا یا اس کو بولتا ہوں تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مطلب انسان کو محتاج کیا ہے کھانے کا اور پینے کا، رائٹ؟ مطلب کوئی انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جی جی بالکل. جی، تو ایسا کچھ ہے نا. تو
پھر کیسے ہم وہ پاسبلٹی لیتے ہیں کہ وہاں پہ وہ بغیر دیکھیں کھانے یہ کے تو اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کی قدرت آکسیجن کے زندہ ہیں؟ پہ، جی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کویسچن ہے. اللہ تعالیٰ آکسیجن اگر زمین میں پیدا کر سکتا ہے تو وہ کیا اپنے ہاں اس کی آکسیجن نہیں وہ نہیں، مگر خدا پیدا تعالیٰ کر نے سکتا؟ ہی بتایا انسان کو خدا کہ خدا تعالیٰ میں آکسیجن نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ آکسیجن اگر نہیں بھی ہے کہیں، تو سوال یہ ہے کہ انسان اگر آکسیجن لے کے خلا میں جا سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں وہاں آکسیجن پروڈیوس کر سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا محتاج بنایا کہ یہ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس کسی انسان کی ساخت بھی تبدیل کر سکتا ہے کہ وہ بغیر آکسیجن کی بجائے وہ کسی اور چیز سے زندہ رہے، جیسے اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی مگر رہتا خدا ہے. تعالیٰ تو اپنے نبی کو صاف صاف فرما رہے جب انہوں نے اہل کفار جو تھے انہوں نے بولا جاؤ آسمان سے یہ چیزیں لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، اور خدا تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ تم ان کو بتا دو نہیں میرے ایسا نہیں نبی ہے. کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے دوسری بھی، جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں آسمان کے دروازے کھول دوں ان کے لیے، اگر آسمان کے دروازے کھول دوں اور یہ اس پہ چڑھ بھی جائیں، یعنی آسمان پہ چڑھ بھی جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو ایمان جادو نہیں ہے. لائیں گے. ہاں، نہیں، ایمان نہیں لائیں تب گے. بھی یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کی پاسبلٹی بیان کر رہا ہے کہ آسمان پہ آپ چڑھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ چڑھتا ہوا دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ تو انہونی بات ہے، یعنی یہ تو کوئی جادو ہو گیا ہے. یعنی ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، وہ اس یعنی کو جادو میرے کہہ دیں گے. مطالعہ میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ تم آسمان پہ جانے والے نہیں. اور شاید آپ جو میں آیت کوٹ کر رہا ہوں، اب مجھے صحیح سے نہیں، اس حوالہ میں نہیں میں اللہ دے تعالیٰ سکتا. نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ آسمان پہ جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ایک ہاں ہی ہے لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. اب اس سے خود یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ اس سے یہ مطلب ہے جی کہ وہ آسمان پہ نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ نے کہہ اللہ دیا تعالیٰ پاک ہے. ان لغویت باتوں سے پاک ہے. وہ تو لغویت پھر بھی ضیاء اللہ بھائی تعالیٰ، وہاں سے نہیں نہیں، ان لغویت باتوں بھی سے، خود اپنی طرف سے ڈالا جاتا ہے. ہاں اوکے. وہ لغویت بھی اپنی طرف سے تو اگر یہ اس کا لغویت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں لفظی فرماتا؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا لفظی جو ترجمہ جو ہے، ایک آیت منٹ میں دے رہا ہوں؟ جی جی میں ایک منٹ جی میں آیت نکال لیتا ہوں. یہ کون سی آیت ہے بھلا؟ اب مجھے تو نہیں، اب میرے سے پوچھے کہ تو میرے پاس نہیں. ایک منٹ مجھے لیپ ٹاپ اوپن کرنے دیں، میں آپ کو باقی آپ کا بیہیویئر ماشاءاللہ کافی اچھا ہے یار، لائک اپریشیٹ. یہ سیکھ ہیں میری دوست، ہم تو پہلے جنہوں نے گفٹ مارے ہیں، ہم پہلے ٹک ٹاک پہ ایسے ہی نا فن وغیرہ کرتے تھے، لائک گپے شپے مارنے. جب سے یہ ریلیجیس وار شروع ہوئی ہے نا تب سے میرے دوست ٹوٹ گئے ہیں، یقین کرے. نہیں انہوں کوئی نے بات مجھے نہیں، وار احمدی کر کوئی کے نہیں ہے، یہ سمجھنا سمجھانا جو ہے وہ احمدی کے کٹہرے میں کھڑے کر دیا، اور وہابی سنی شیعہ سارے ہی ہم نا، یقین کریں ٹک ٹاک میں بھی دوست نہیں رہے. بیڑا گرک ہو گیا. میں اس لیے چھوڑ گیا تھا، یہ میرے واپس لے کے آئے ہیں. اور ایون وہ عامر نذیر صاحب جو ہے نا، ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی اور میں بس جواب نہیں تھا یار. ہر بندہ اتنے جواب نہیں جانتا نا، میں نہیں جانتا، میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے، پر جتنا ہے، اور کیونکہ میرا اتنا ہے کہ اس مطالعے پہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بالکل سچا اور وہ مانتا ہوں نا. نہیں. تو وہ کیسا وہ کیا ہے بتائیں، کس بیس پہ آپ سچا مانتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ آیت ہے جناب، جی او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، کہ یا تیرے پاس کوئی سونے کا گھر ہو یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تو تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے، یا تیرے چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ تو ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب لائے جسے ہم پڑھ بھی سکیں. یعنی کوئی کتاب بھی لے آؤ جس کو ہم پڑھ سکیں، ہمارے سامنے کتاب لے آؤ، یا آسمان پہ چڑھ جاؤ، یا سونے کا گھر بنا لو، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور
میں تو فقط ایک بشر رسول ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لغویات سے پاک ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو میں دوسری آیت آپ کو پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ مگر میں آپ فرماتا کو ہے. بتاتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ کہ لائک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو بتا رہا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ تو ایک بشر رسول ہے، جی ٹھیک ہے، جی تو آسمان پہ نہیں جا سکتا. تو اس ٹھیک ہے. میں ایک یہ یہ ہم وارننگ تو ہے نا. بشر رسول کوئی بھی آسمان پہ نہیں جا سکتا، یہ بات درست نہیں ہے، جا سکتا. لیکن جی اللہ نہیں لے جا سکتا، یہ بات غلط ہے. نہیں، ہاں پھر اللہ ہم کی تو بات، مطلب ہاں اللہ کے تو کرنے پہ تو وہ شک نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہاں ہے. بالکل. تو چلے آپ اس کے بارے میں اگر کچھ کوئی بات کہنا چاہتے تو کہہ دیں. کچھ جی ہے جی کوئی ایسی بات جتنا ہمیں سمجھ آیا اب تک کہ مطلب بندہ بشر اچھا مرزا صاحب کا آپ آسمان بتا پہ رہے نہیں تھے. جا سکتا. جی جی. جی جی. مرزا صاحب کا آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ان کو درست پایا ہے، تو آپ نے کتنا مطالعہ کیا مرزا صاحب کا؟ مرزا صاحب کا سچ پوچھے تو جو ان کی لائک جو ہمارے ہوتے ہیں نا اجتماع اور وہ سب کچھ، اور ان میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری باتیں، اور جتنے بھی اقتباسات جتنا بھی وہ شیئر کر سکے ہم وہ سیکھتے ہیں. تو وہاں سے کچھ میں بچپن سے ہی لائک وہ جماعتی جو ہوتا ہے نا، ہمارا جماعتی نظام ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ ہے، تو وہاں سے کنیکٹڈ ہیں ہم. تو وہاں سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. اور باقی یہ جو ہیں نادر بھائی میرے فیوریٹ ہیں، اور یہ میر صاحب ہیں. میر صاحب سے تو اور بھی معلومات مل جاتی ہیں. تو طلعت آپ نے بھائی خود اور مسرور مرزا بھائی. صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ ابھی وہاں سے ہی میں جو سیکھنے کو کافی مل جاتا ہے، اور وہ جو اعتراضات لے کے آتے ہیں، اور جب ان کے سامنے پورا وہ تو ایک سیکنڈ سوری، وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ اعتراض لے کے آئے اور طلعت بھائی ان کو چیلنج دے رہے کہ ہٹاؤ اپنی انگلیاں. لیکن انہوں نے انگلیاں رکھی ہیں، آگے والا پڑھنے ہی نہیں دے رہے نا. تو موسٹلی جو ہمارا اسٹرانگ بلیو ہوتا ہے نا میرا، لیکن جب کوئی مولوی آتا ہے لائک بہت ہی بہودنا سا ایک نا وہ اعتراض لے کے اور انگلیاں رکھ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے پڑھو پڑھو، ٹھیک ہے. تو جب اس کا اگلا ورقہ ہم کھولتے ہیں لائک یا اس کی ہم اگلی لائنز پڑھتے ہیں، تو جب ہمارے سامنے سارے ہی بندے جھوٹے پڑ جاتے ہیں، تو پھر سچا تو ایک ہی بچے گا نا جس نے جواب دے دیا. لائک جو چھپانے والے وہ تو جھوٹا ہو گیا، چور ہو گیا. تو میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا کہ آ کے وہ ان چیزوں کے بالکل ڈیفینسو رہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں ایسے ہیں، اور لائک وہ ٹکا رہے اور یا متاثر کر پائے اپنے دلائل سے. میں نے آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا. اور یہ چیزیں اور باقی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کافی کچھ سیکھا ہے ہم نے، لائک یہاں سے طلعت بھائی کی لائف سے، اور موسٹلی طلعت بھائی، باقی تو حضرت مسیح علیہ السلام کی سوالوں کے اتنے جواب دیتے نہیں ہیں، جسٹ طلعت بھائی ہیں وہ کافی فراخ دل ہیں اور جواب دیتے ہیں ہمیشہ اعتراضات کے. نہیں دینا تو چاہیے جواب ان کو. جی اصل میں جو ہے کہ آپ خود اگر مطالعہ کریں نا مرزا صاحب کا، دیکھیں مرزا صاحب نے آپ کو ایک عقیدہ ایک بلیو دیا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ خود سے سٹڈی اس کی کریں. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اختلاف جو امت مسلمہ کا ہے وہ آپ کے ساتھ پیدا ہی مرزا صاحب کی ذات سے ہوا ہے، ادروائز آپ بھی ہمارا حصہ تھے. اب جو مین وجہ اختلاف ہے اس کو ہمارے سٹڈی کرنا چاہیے آپ ایسے کو. میرا سمپل سا جواب ہے ضیاء بھائی کہ جی جی اگر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کرسچنس بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ بھی ہم ہی تھے، ٹھیک ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، ہم جی بھی جی وہی تھے. جی تو وہ بالکل.
ہاں اس کا بالکل صاف سا آنسر ہے. ٹھیک ہے، بالکل بات آپ کی صحیح ہے، درست ہے. یہی ہم آپ کو کہتے جی ہیں کہ اگر جس جگہ پہ اختلاف ہوا ہے اس کو آپ سٹڈی کریں تو آپ پہ بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، کھل جائیں گی. میں اب اسٹڈی مرزا کرتا صاحب نے ہوں، خود میں بھی، سنتا ہوں، ہاں لائک دونوں نہیں نہیں سنیں دونوں بھی سائڈ آپ، سے جو. جی سنیں بھی آپ، وہ بھی ضرور سنیں آپ، لیکن آپ خود سے بھی مطالعہ کریں. اصل مین چیز یہ ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ کو ابھی میں نے میں لیپ ٹاپ اوپن کر لیا، جی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں تو ان پہ آپ نے جو ہے وہ لازمی غور کرنا ہے. اور آپ نے کوشچن مجھ سے کیے، کوئی اور اور دوسری کوشچن ہو جو بات جو ہم میں کر وہاں سکتے پہ ہیں. جو ایک سیکنڈ میں آپ ایک ایڈ کر دوں، جو آپ نے دوسری بات پوچھی نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پہ ایمان اور وہاں پہ بضد رہنے، یا مطلب ایک عقیدہ ہے نا، اگر انسان کو لگتا ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے اور وہ چینج تو کر ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم تو ویسٹرن میں رہتے ہیں، یہاں پہ فریڈم ہے ویسے بھی، آپ جو بھی عقیدہ. اور یہاں پہ تو توبہ نعوذ باللہ، اس دن آپ کی ہی لائف میں سن رہا تھا اور آپ نے اس نے وہ میرا احمدی بھائی تھا، کیا نام ہے یار اس کا، اس نے اس کی یوٹیوب سے ویڈیوز لگائی اور پھر بھی آپ نے اس کو بتایا ہوا تھا. تو وہ تو خدا تعالیٰ کو گالیاں دے رہا تھا. تو نعوذ باللہ. تو ایسے بھی لوگ ہیں، اور ان پہ تھوڑا سا نا لائک آئی ڈونٹ نو، آپ پتہ نہیں کس سینس میں اس کو یوز کر رہے تھے، یا پتہ نہیں کس سینس میں آپ نے اس کو نہیں، ٹالریٹ وہ کیا. اصل میں تو آپ کو نہیں فرسٹ ٹائم کرنا میری چاہیے. اس سے بات ہو رہی تھی، فرسٹ ٹائم میں اس کو ہاں نہیں جی، تھا آپ کو جانتا. اس ویڈیو دیکھنے کے اور بعد تو اصل بالکل معاملہ، ہی کرنا چاہیے تھا نا. ہاں جی اصل میں یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سوشل میڈیا، جہاں کسی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات درست ہے یا اس کے جی جی مخالف جو ہے اس کی بات درست ہے، جب تک آپ خود اس تو مشاہدے سے نہیں گزرتے، یہاں بہت جی سارے جی فیک فراڈ چیزیں ہوتی ہیں. میں تو اس لیے اپنی وہ، بات اینڈ کر لوں کہ ہمارے جماعت احمدیہ کا جو نظام ہے نا، وہ نظام بڑا لائک گورے متاثر ہوتے ہیں. ہمارا جو لائک اب جیسے آپ چندہ پہ اعتراض بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایون ایک ٹائم تھا، میں آپ کو اپنی ہی بات بتاتا ہوں، بالکل کھل کے بات بتاتا ہوں، صاف اور ستھری. ٹھیک ہے. میرا اخراج ہو گیا تھا جماعت سے نا، میں نے لڑائی ہوئی تھی میری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں لڑائی پہ بضد تھا، غصے میں تھا، اور میں نے کہا لڑائی ہوئی ہے تو ان کی ایسی کی تیسی یہ ہے وہ ہے نا. تو جیسے غیر احمدیوں میں عام طور پہ ہوتا ہے، اگر میں غیر احمدی ہوتا تو میں مر جاتا اور میں کبھی بھی اس لڑائی سے توبہ نہ کرتا، اور وہ خاندان کی اور خاندانوں کی وہ قتل و غارت تک جاتی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جماعت احمدیہ کے نظام نے مجھے سزا دی. ٹھیک ہے. وہ چھوٹی سی سزا تھی اور اتنی بھی بڑی لڑائی نہیں تھی، اور بس وہ بضد رہنے کی وجہ سے. آپ کی آواز آنا بند ہو گئی. السلام علیکم ضیاء بھائی، چلے گئے ہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. جی نجب بھائی. ضیاء بھائی ایک وہ آیت ہے، ماں کا تعلق ماں صلابہ، ذرا آیت پڑھنا ذرا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. یہی والی. جی ہاں جی. اچھا، وہ میری وہ وَمَا ڈس ہو گئی، قَتَلُوهُ مجھے وَمَا تو صَلَبُوهُ. شو ہے ضیاء بھائی کہ آپ نے اتار دیا مجھے. نہیں نہیں، میں مجھے نے نہیں تو نہیں اتارا تھا، نہیں آپ یار، خود کہ آپ ڈسکنیکٹ آپ ہوئے. ہی کہیں میں خود ہی سرپرائز خود ہو گیا تھا کہ ضیاء بھائی نے اتار کیوں دیا. تو ضیاء نہیں بھائی نہیں، میں میں آپ نے کو نہیں بتا اتارا، رہا تھا خود ہی کہ آپ ڈسکنیکٹ ہوئے. اچھا آپ بھائی آپ بات کریں، آپ کر لیں، پھر میں بعد میں کر لیتا ہوں. نہیں، وہ آپ کی ایک سوال ہے نا، تو وہ اس حساب سے میں نے نہیں، آپ کر وہ لیں جو حضرت کمپلیٹ بات. چلیں. وہ جماعت کا جو نظام ہے نا بھائی، میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک نظام کی جو سزا ہوئی کہ لائک آپ چندے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. آپ کسی جماعتی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے. تو وہ یقین کرے، مجھے کوئی انسان گولی مار دے یا سزا دے دے نا، سزائے موت، میں ہنس کے اس پہ لٹک جاؤں تو میں برداشت نہیں کر پایا. تو ایون یہ جو ہے نا صاحب چودھری ہے، یہ کچھ بھی پھرتے ہیں، یہ صرف جماعت کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو لات مری ہوئی ہے اور یہ نکلے. اور پھر میں نے معافی مانگی، لائک یار ٹھیک ہے، ہاں نا نظام ہے جو جماعت احمدیہ سکھاتی ہے. تو میں آج وہ خاندانی دشمنی میں ہوتا
ٹھیک ہے، اور اس کا خاندان مجھے مار رہا ہوتا اور میں اس کے خاندان کو مار رہا ہوتا. تو وہ چیز جو میں نے دیکھی اور وہ صلح صفائی میں وہ بدل گئی اور ہماری صلح ہو گئی. اور پھر جماعت میں بھی اسی نظام میں وہ چندہ جو دینا ہے، اور چندہ دینے کے لیے جو میری تڑپ تھی کہ یار میرے سے چندہ ہی نہیں لے رہے. مطلب مجھے لگا کہ مجھے نا ایک میرے والد مسافر صاحب صاحب نے آپ بڑے سمجھدار مجھے آدمی لگتے کمپلیٹ ہیں کرنے مجھے. دیں پلیز. ہاں جی ہاں جی، جی مجھے کمپلیٹ کمپلیٹ کریں. کرنے دیں. مجھے ایسا لگا کہ میرے والد صاحب نے نا ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کہ میرے والد صاحب نے نا مجھ سے لائک وہ بزرگ ہیں اور اولاد کا فرض ہے، ٹھیک ہے، اور میرے والد صاحب نے بولا کہ تم یہ فرض نہ ادا کرو، میری جان نکل گئی، ٹھیک ہے. اور جب جماعت احمدیہ نے کہہ دیا نا کہ یہ چندہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ تم فرض نہ ادا کرو، تو یقین کریں روح تک وہ کیفیت نہیں بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو نا. تو بہرحال وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ہر احمدی کی ہوتی ہے، ایک مالی قربانی کی، جہاں پہ آپ چندوں کے سوال اٹھاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے. ہمارا جذبہ یہ سب کچھ یا جو دنیا میں بدلاؤ لانے کی ایک وہ ہم میں جذبہ ہے کہ ہم دنیا کو چینج کریں گے، پیار سکھائیں گے. السلام علیکم ضیاء صاحب، تو کسی اور یہ کو بھی بولنے کی حضرت اجازت ہوگی؟ حضرت مسیح موعود علیہ جی السلام جی سے ان کو ہمیں بات ملا. کمپلیٹ تو کرنے دیں پھر آپ کو دیتے ہیں. جی یار یہ یہ ہے تقریر ہمارا. سنا رہے ہیں آپ کو اتنی. جی ضیاء بھائی بس دیٹس اٹ. جی آپ کے کمپلیٹ ہائپر ہوگی. ہو گئے ہیں اچھا دوست. مسافر جی جی صاحب آپ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ویٹ کر وہ رہے ہیں یہ اپنی دیر شیر سے. خان ہے، یہ اصل میں مسلمانوں بات کو بڑی گندی، یہ شیر خان ہے، اچھا چلیں مسلمانوں کو ٹھیک ہے بڑی یار گندی یار گالیاں ٹھیک ہے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو ٹھیک بھی ہے ہے یار، اب روکیں یہ فی نہ الوقت کریں بات. اگر ابھی نہیں کر رہے وہ بات گالی نہیں دے رہے تو آپ نہ ادھر کوئی بات اور چھیڑیں. میں گالی دیتا ہی نہیں ہوں، یقین کریں ضیاء اچھا بھائی. دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ دشمن وہ جس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک تو ہے وہ میں نے اب آپ کی میں تعریف کی ہے، بات باقی سن لیں. یہ اب جو ہے نا لائک گالی نہیں دینے کوئی والی. ضرورت نہیں، آپ نہ بھی کرتے چھوڑ دیں، ہاں بس بات کو نہ بڑھائیں، آگے چھوڑ دیں. چلے اور جو ان ٹھیک کی ہے. معاملہ یہ تعریف ہے کہ نہیں آپ نے کرتے ابھی جو باتیں کی ہیں، جی جی جو ایم ڈی آپ نے کی ابھی جو تعریف باتیں نہیں کی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار رہنے دو، اللہ کے بندو کیوں اس طرح کی باتیں چھیڑ دیتے ہو بیچ میں؟ نہیں، انہوں نے نہ کہا کیا میں نے کرو. آپ کی تعریف کیا تو کچھ احمدی آپ کو گالیاں بھی یہ دیتے کون ہیں بھائی ضیاء بول صاحب. رہا ہے؟ یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ نوید ہے یار، پتہ نہیں کتنے بیٹا ہے. مولوی والی آئی ڈی نوید بے فکر نیدو رہیں بھائی. ضیاء بھائی. اچھا میں نوید، اچھا گیم بھی نیدو بھائی. کھیلتا ہوں. یار نوید بھائی رہنے دیں ہیں، میں کیا پتہ گیم نہیں کہڑا میں بندہ جا ہے. کے اپنے شیعہ دوست جو ہیں ان سے بھی گفتگو کرتا ہوں، جو اچھا بھی چلیں کچھ وہ ٹھیک ہے، رپلائی آپ نے کرتے ہیں. بات میں کی ہے ابھی. ہائپر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے، آپ نے کہا کہ یہ آپ کا بڑا لگاؤ ہے جماعت کے ساتھ. یہ ایک آپ کا لگاؤ اور آپ کا ایک جو پیار ہے یا ایک چندہ دینے کی تڑپ ہے، یہ ایک آپ کی ایک پرسنل چیز ہے. آپ اس کو اگر نہیں، میں نے اس ریلیٹ کی کریں گے وجہ نا بھی اس بیان چیز کی سے، ہے. میں وہی وجہ بھی بتا رہا ہوں بیان آپ کی کو، ہے. جی اگر جی آپ اس کو ریلیٹ کریں گے نا اس چیز سے کہ یہ ہماری جماعت کی سچائی یا مرزا صاحب کی سچائی سے آپ ریلیٹ کریں گے تو وہ سچائی سے ریلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان کے بطلان پہ ریلیٹ ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چندہ دینے کا جذبہ، خدمت خلق کرنے کا جذبہ، یہ سب سے پہلے آپ کو اسلام نے دیا، مرزا صاحب نے نہیں دیا. اور جو اسلام نے دیا ہے اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے اپنا ایک نیا طریقہ کار چندوں کا جو ہے وہ وضع کیا ہے، جس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اب یہ بے بول شک رہے آپ ہیں کو کتنا ہی اسلام مزہ سے کوئی آتا ہو. تعلق نہیں ہے. آپ یہ بول جی رہے ہیں جی بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بالکل پہلے میں نے 100% اس کا. آپ سے میں نے جس اور جس سب سے پہلا جو یہاں پہ میں پھر سے پہلے سوال پہ آؤں گا. یار ایسے ہی یار بہتان نہ لگایا کہ گالی باز نہیں سے بڑا، یار یہ غلط بات ہے. چھوڑ ٹھیک دیں ہے، اس بات کریں، بات کو. میں نے یہ بات کریں. جو بندہ عزت سے بات ان کر کو رہا ہے میں نا، نے میں منع ان کے کیا ہے تو ساتھ. آپ بھی نہ ان کی بات کو ریپیٹ کریں، پھر وہ بولیں گے، پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. آپ نہیں، اس وہ بات کو نیچے نہ لکھ چھیڑیں، رہے ہیں نا، وہ نیچے لکھ رہے ہیں، آپ اس لیے میں نیچے کہہ نہ رہا ہوں. پڑھیں، اور آپ اپنی بات شیب، کریں، ان کو چھوڑ دیں. جی جی میں بات کر رہا ہوں. میں جسٹ چھوٹا سا رپلائی دیے کہ نہیں بھائی میں گالی نہیں دے رہا، آپ عزت دے رہے ہیں، میں بہت عزت سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو ڈبل عزت دے رہا ہوں، اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بلیف کیا ہے. ٹھیک ہے، اور میں پھر سے پہلے سوال پہ جی آتا ہوں کہ جیسے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں، تو آپ کے امام مہدی پر لائک وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ان کے بارے میں میرا سوال تھا. یہ میرا سوال ہے بھائی.
ٹھیک ہے، اگر اب بات آپ تو یہاں سے ان اسی کا کوشچن کا میں نے ان کا آپ کو کچھ جواب دے تھوڑا سا دیا تھا۔ بتا دیں نا کہ وہ کیسے ہیں، لیکن ہم ان پہ سوچ پائیں کہ دیکھیں ہاں بھائی. احادیث میں ان کی واضح نشانیاں موجود ہیں، احادیث جی مبارکہ میں ان کی جو نشانیاں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ نشانی ہے کہ ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے نام پہ ہوگا، یعنی محمد یا احمد، اور ان کی سر والدہ سر کا نام میری والدہ کے نام وہ پہ تو ہوگا، مار یعنی دیا، کہ آمنہ، وہ مار یعنی دیا کہ آمنہ۔ پاکستانی آرمی نے مار دیا امام ذرا مہدی. ذرا بات ویٹ کریں، کرنے بیچ دیں میں آپ بات. بیچ میں نہ ٹوکا کریں نا، بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا کہ مارا بھی گیا ہے کسی کو، چلیں نہ ٹھیک بیچ ٹھیک، میں چلیں میں ٹوکا کریں۔ میوٹ. ٹھیک ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی بیعت جو ہے وہ مکہ شریف میں ہوگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اس کی بیعت ہوگی مکہ شریف میں، اور اس کو تو مار دیا گیا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اصلی والے امام مہدی تھے؟ تو آپ کی بات یہیں پہ غلط ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تشریف لانا ہے، ظاہر ہونا ہے، سب سے پہلے ان کی اپیرنس جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہونی اچھا، ہے، اس یہ کے بعد حدیث مکہ ہے شریف کہیں میں۔ پہ کہ جی نبی بالکل، یہ پاک صلی اللہ علیہ حدیث وسلم لکھی، فرماتے ہیں کہ کہاں پہ، جی آپ بالکل کوٹ حدیث کر ہے، سکتے ہیں؟ میں بالکل آپ کو نکال دیتا ہوں حدیث شریف، اب سن لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور ویری سوری آسکنگ، پر آپ یہ حدیث دے دیں نا، لائک میں تو آپ کے حوالہ تو آپ کو دے نہیں پایا، پر میرے دماغ میں یہ سوال ہے، لائک آپ دے دیں نا تو بیسٹ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے دے دیتا ہوں جی۔ جی. اور اس کے بعد یہ ہے امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ دنیا کو ایسے امن سے بھر دیں گے جیسے ان کے آنے سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوگی، تو بالکل جماعت احمدیہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ یقین کریں، خدا کی قسم بہت تو امن جماعت میں ہے. احمدیہ مرزا صاحب کے آنے کے بعد کون سا امن ہوا ہے؟ مرزا صاحب کے آنے کے بعد 2 جنگیں عظیم، 2 ورلڈ وار آپ ہوئی ہیں مرزا صاحب کے آنے کے بعد۔ آپ جماعت احمدیہ کو دیکھے تو صحیح، بہت امن میں ہے. اوہو، آپ کی جماعت جتنی امن میں ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو لیکن وہ تو آپ جو دیکھیں کہ اللہ جماعت تعالیٰ نے احمدیہ میں شامل ہوگا وہ امن میں ہوگا نا یہ بھائی صاحب، آپ کی ایسے ہی ایک تھوڑی منٹ، ہوگا. یہ ایک تو جی ہے آپ کی اپنی تشریح ہے، ایسا نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ وہ دنیا کو ایسے امن سے بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم و زیادتی، یعنی یہ کام ان کی زندگی میں ہی ہونا ہے، یہ نہیں کہ وہ چلے جائیں اور ہوا ہی کچھ نہ۔ اور آپ کی جماعت کون سے امن میں ہے مجھے بتائیں؟ آپ دنیا کے ہر ملک میں بطور اقلیت رہ رہے ہیں، آپ کے پاس تو اپنے رائٹس نہیں ہیں، تو امن میں کہاں سے آ گئے آپ؟ دنیا کو جس نے امن میں صحیح. دینا تھا، ظلم و زیادتی ختم کرنی تھی، ظلم و زیادتی تو اتنی بڑی ہے مرزا صاحب کے آنے کے بعد کا جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہمارے پاس آپ کو رائٹس بتایا نہیں 2 ہے، ورلڈ وارز ہو چکی ہیں۔ تھوڑا سا پاکستان سے اوپر آ کے دیکھیں، ہمارے پاس رائٹس پوری دنیا کے ہیں بھائی، کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک مجرم کون کو سی سزا پوری دینے کے دنیا؟ اہل نہیں ہے، کون سا رائٹ ہے آپ کے پاس؟ ایک آپ قاتل کے کو پھانسی ایک چڑھانے کا جرم اہل ہیں آپ؟ ثابت ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہم ہیں نا اہل. بھی نہیں، کون سا آپ ہے؟ اگر وہ آپ قتل نے کر لے، اب دیکھیں وہ ہمارے معاملہ سزا جماعت ابھی دینے احمدیہ کے کچھ کا اہل عرصہ ہیں؟ نظام پہلے، ہی نہیں دکھا آپ نے. کچھ عرصہ پہلے آپ کا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے آپ کا وہ ندا نصر کا مسئلہ بنا تھا، اس کا کیس جو ہے آپ کی جماعت میں گیا تھا یا کورٹ میں گیا تھا؟ وہ تو ان کا جماعت سے اخراج ہے نا، تو جو جماعت میں ہی نہیں ہے بھلے تو پھر اخراج ہو یا ان جو کے بھی ہو، باہر کے. وہ جماعت کی لڑکی تھی نا، تو آپ نے بجائے سزا دینے کے اس کو جماعت سے اخراج کر دیا۔ اب وہ مجھے سوال کریں جو جماعت میں ہے ہی نہیں. مطلب کہ آپ نے اس کا اخراج کر دیا نا، کس بیس پہ جی کیا اخراج؟ حالانکہ اخراج اس کا ہوا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اخراج کر دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بجائے آپ نے، اگر وہ غلط تھی اپنے ایلیگیشن میں، تو اس کو سزا دینے کے بجائے آپ نے اخراج کر دیا جماعت سے۔ پھر اس کا کیس جو تھا، وہ بیسیکلی کیس کیوں اس کا کورٹ میں گیا، وہ آپ نے خود کیوں نہیں ہیئرنگ کی اس کی؟ بیسیکلی جماعت کا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، اس ہمارا نظام کے کوشچن ہی اسی تحت پہ ہے کہ آپ کے اگر پاس نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک کسی کا قاتل کیس یا کو کسی کا فیصلہ کر پھانسی سکیں۔ دینے کا نہیں، ہمارے اختیار ہے، پاس آپ کے اتنی پاس نہیں طاقت ہے۔ ہے، ہمارے پاس ایک آپ رائج سیکنڈ کر ابھی رہے، میری کہیں سن رائج لیں، کیا آپ نے؟ بتائیں نا ابھی کس جگہ تھوڑا آپ نے سا رائج کیا کہ حوصلہ یہ رکھ کے قانون سن ہمارا لیں، رائج ہے؟ نعیم صاحب تھوڑا سا حکم حوصلہ بولنے رکھ دیں. کے، حوصلہ تھوڑا رکھو سا گا، حوصلہ رکھ کے. بات ہی وہ کر رہے ہیں جو جی جی، بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سن لیں، آپ میری پہلے سن لیں سن لیں بھائی نا، میرے. بات میری سن جی لیں۔ جی، سنائیں سنائیں ہاں، سنائیں سنائیں کوئی بھی سنائیں. چیز ہے نا، جس وقت تک اس کا بندے کے پاس رائج کرنے کے اختیارات نہ ہونا، بندہ اس کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے سمجھے؟ تو پوری مسلمان امت نہیں یہ اختیار رکھتی، کیونکہ چھوٹا سا وہ ہے یہودیوں کا ملک، اور پوری مسلمان امت کو انہوں نے وقتہ ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بالکل نہیں ہیں، اس بات پہ آپ نا دوبارہ یہ سوال نہ اٹھائیے گا پلیز. اور دوسری بات یہ کہ جیسے جماعت احمدیہ کے اوپر یہ آپ بات کر رہے ہیں،
تو جماعت احمدیہ کا ایک نظام ہے. دیکھیں مسافر صاحب، آپ بار بار نظام کی، میں نے نظام پہ سوال کیا کہ یہ کون سا نظام ہے ہاں جی، کہ آپ میری قاتل کو بات تو پھانسی نہیں سنیں. دے سکتی، زانی کو وہ سزا نہیں دے سکتی، قاتل کو پھانسی نہیں دے سکتی؟ کس چیز، کون سے نظام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب وہ ارے آپ نہیں، تو اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، تو آپ بڑی اہمیوں کو سزا کیا ہوتی انصاف سے ہے. بات؟ میری چھوٹی سی مثال سنیں، چھوٹی سی مثال سن لیں. پاکستان میں بہت سارے احمدی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ احمدی ہوں گے جو کسی کا حق مار لیتے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کورٹ میں جاتے ہیں، آپ تھانے میں جاتے ہیں، آپ کے اوپر رپورٹ ہوتی ہے. پاکستان کی عدالت یا کچھ بھی اس کا کچھ اکھاڑ نہیں سکتی کیونکہ رشوت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کسی آپ بندے کا بھی مسافر صاحب، ایون ایک آپ سیکنڈ چڑھی میری غلط بات ٹریک، سن لے. نہیں آپ غلط نہیں نہیں ٹریک نہیں پہ نہیں چڑھ نہیں گئے ہیں. نہیں ضیاء رسول بھائی، ابھی میری بات تو پوری سن لیں. میری بات بات آپ نہیں پوری چونکہ ہونے چڑھ دی. غلط میری بات، ٹریک پہ گئے ہیں نا، اس لیے بات کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ارے بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں زیادتی نہیں ہوتی، یا پاکستان میں کرپشن نہیں ہے، یا پاکستان میں غلط فیصلے نہیں ہوتے، سارا کچھ ہوتا ہے. اصل معاملہ میں آپ کو بات جماعت بیس یہ ہے، احمدیہ کے نظام، نہیں میں آپ وہی فیصلے کی بات بات یہ ہے کر رہے کہ تھے کہ فیصلے کا رد عمل، کہ جماعت احمدیہ نہیں فیصلہ کیا کرتی ہے. یار آپ میں تو پھر جماعت ابھی احمدیہ آپ بتا دیں مجھے مجھے، بات آپ ہی نہیں جماعت، کرنے دیں گے، یہ غلط میں بات نے ہے. کہا کہ آپ کی یہ بات میں مان میں لی ہے آپ کہ کو کہہ رہا پاکستان ہوں، میں عدالتوں میں میں آپ کو ناانصافی ہوتی کہہ ہے، رہا ہوں ٹھیک ہے. نا. آپ کی میرے جماعت کا میرے بتائیں نا وہاں کیا پاس، انصاف ہوتا ہے. ہاں تو وہ عدالت کا انصاف ہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، آگے سنیں تو صحیح. نہیں آپ کی جماعت کا پوچھا، عدالت تو پاکستان کی ہے، آپ کی جماعت کی نہیں ہے. جماعت کی عدالت بھی ہے ہماری. آپ تو خود ہی ہاں تو عدالت کا، آپ کہہ رہے ہیں جماعت کہ کی اپنی عدالت کا معیار بتاؤ. ٹھیک ہے، میں بتا رہا تھوڑا ہوں. سا تھوڑا سا بات کر اختیار پہلے بتاؤ نا، اختیار کیا ہے آپ کی جماعت کے پاس؟ کیا یو کے اختیار میں تو، کوئی کرائم ہو تو آپ کی جماعت اس کو سزا دے سکتی ہے؟ مطلب اختیار آپ کا تو احمدی کوئی کرائم کرے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. 13 سال تو وہ کس نے غاروں میں کہا رہے. کہ نہیں تھا؟ کس نے کہا نہیں تھا؟ ہاں چلیں، کس نے ایسے آپ کو کہا ہمیں کہ ان کے پاس احادیث سے اختیار نہیں ملتا تھا؟ ہے، احادیث پتہ سے نہیں ملتا کون ہے. سی حدیث آپ نے پڑھ لی یا کون سا اسلام پڑھا ہے. نبی پاک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ایک ریاست صلی اللہ قائم علیہ کی ہے، وسلم. وہاں پہ جی ان کا بالکل کی. قانون نافذ تھا، وہاں پہ ان کی عدالتیں تھیں، وہاں پہ سزا جزا دی ہوتی تھی، سزائیں دی جاتی تھی لوگوں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سزائیں دی ہیں سر لوگوں دی کو. جاتی ہے نا، جماعت احمدیہ کے نظام میں تو بھی دی آپ جاتی ہے. بتائیں میں نا آپ کو مجھے وہی تو بتا رہا ہوں. میں آپ کو سن مثال دے لیں دیتا گے. ہوں. نہیں ضیاء بھائی میں ابھی آپ کو ایک سن نہیں مثال رہے. دیتا ہوں، اس کی سزائیں مجھے دکھا دیں آپ. آپ کی جماعت کے جی یو کے ایم پی تھے وہ عمران احمد خان، ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ معاملہ تھا اس طرح کا، کوئی غلط کاری کا کوئی کیس تھا، اس کو یو کے کی عدالت نے سزا دی ہے. آپ کی جماعت نے کیا سزا دی ہے اس کو؟ چل. بتائیں. اب یو کے میں بیٹھ کے اپنا شرعی نظام، اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو ریاست کے اندر ریاست کا مجرم بن کے نہیں آپ کر کو سزا سکتے نا، ہوگی. یہ تو ہمیں بلا وجہ آپ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ خود وہاں کی اچھا، عدالتوں کے قانون کے محتاج ہیں. نہیں ہمارا ہوتا ہے لائک وہی عدالتیں، وہی تو جماعت، بتا دیں 3-4 لائک وہ کیس ہیں. رانا اسلام سے لقمان ہی. مربی ہے، رانا میں لقمان پہلے سب مربی سے ہے پہلے آپ کو یو بتاتا ایس ہوں، اے کا، لائک بنیاد اس کو سے، یو ایس اے میں سزا بنیاد، ہوئی ہے. اسی طرح وہ پہلے آپ ہے. بنیاد دیکھیں، پہلے آپ بنیاد دیکھیں ضیاء بھائی، پہلے آپ بنیاد دیکھیں، بنیاد سمجھیں. بنیاد تو مجھے بولنے دیں کہ بنیاد کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ کی پاکستان کا بنیاد نظام جھوٹ ہے. ہے بھائی. چلو ٹھیک ہے. مغل صاحب ایک سیکنڈ رک جاؤ. جیسے پاکستان میں عدالتیں کام کرتی ہیں، کچھ بھی ہے نا، کوئی احمدی کسی نے کسی کے پیسے دینے بھی ہے نا، دنیا دار بندہ ہے، اس کے پیسے دینے بھی ہے اور عدالت سے چھوٹ کے بھی آ جاتا ہے. جب وہ مقدمہ ہماری جماعت میں آتا ہے نا تو اس کو سزا دی جاتی ہے. تو جو اختیارات ہمارے پاس ہیں نا، ہم اس کو اسلامی جو ہمارا نظام ہے نا اس کے تحت سولو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے اختیارات ہمارے پاس ہیں، اور جب ہمارے پاس سارے اختیارات آئیں گے نا تب ہم سارے ہی وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا، تو جب ہمارے پاس اس لیول کے اختیارات ہوں گے نا تب ہم اس لیول سے اسلام کو نافذ کریں گے، اور وہ اسلام جو کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرا جواب. بس ہو گئی جی. تو ٹھیک ہے نا، جی آپ نے جواب خود ہی دے دیا کہ آپ کے مرزا صاحب تو وہ کچھ نہیں کر کے گئے، آپ ابھی تک بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اختیار آئیں. اور آپ نے ابھی پھر جو بات کی ہے وہ تو غلط بیانی کہ آپ نے کیا کہ نہیں ہماری جماعت سزائیں دیتی ہے.
وہ پھر آپ کی غلط، آپ خود کہہ رہے ہیں اختیار نہیں، پھر سزائیں کہاں سے دے دی ہیں؟ پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تین میں آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں، تین مثالیں چلیں آپ کو آپ پھر دیتا ابھی ہوں لڑنا شروع ہو گیا تین ہے، پھر لوگوں میں کی. وہ نہیں ڈیبیٹ لڑنا کا نہیں، دیکھیں محتاج میں نے آپ کی بات میں نے ساری سنی، آپ میری بات نہیں سنے، لڑ آپ رہے ہیں. میں نے تو آپ کی جی بات چپ کر چلیں کے سنی ہے. بات کریں. آپ جی نے جی جو کریں. ایلیگیشن لگایا ہے پاکستان میں، جو میں نے چپ کر کے سنے. میرے سوال یہ ہیں کہ ایک معاملہ ندا النصر کا ہوا، ایک عمران خان ایم پی صاحب آپ کے جو تھے یو کے، اس کو یو کے کی عدالت نے سزا دی. ایک مربی آپ کے منیب الرحمان صاحب ہیں، اس کو یو ایس اے کی عدالت نے سزا دی ہے. ایک رانا لقمان مربی ہے، اس کو بھی یو ایس اے کی عدالت نے سزا دی. یہ 4 کیس میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان چاروں میں سے کوئی ایک کیس کا بتا دیں کہ آپ کی جماعت نے اس کو چلے شرعی یہ سزا دی ہو. چاروں کیسوں کے آپ نے پہلی بار تو ان کے جو بھی کوئی آپ کے پاس آئیڈینٹی ہے ان کی، لائک یہ واقعی کیس درج ہوئے تھے، ابھی آپ بتائیں آپ پھر میں ان نیٹ کا پہ جواب دیتا ابھی آپ نیٹ پہ لکھیں آپ لگا عمران دیں. احمد ضیاء خان رسول ایم بھائی پی آپ یو کے. لگا دیں، آپ لگا دیں، آپ لگا دیں ضیاء رسول بھائی. آپ کی جماعت کے اندر سے ایک بندہ سوال کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کرنسی بنانے کا کوئی اختیار ہے؟ ظاہر احمد صاحب کرنسی پوچھ رہے جی. یہ کون سا سوال ہے یار؟ نہیں مطلب کہ کرنسی تو دیکھیں آپ ملکوں کا کی ہوتی ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق ہے کرنسی؟ سر کیا ایک بات پورا وہ کر رہے نظام ہیں دیکھیں جو ہوتا ہے. امام مہدی علیہ رضوان نے تو یہ سارا معاملہ تو درست کرنے ہیں. جب آپ کے پاس مطلب پاور ہی نہیں ضیاء آئی، بھائی آپ کے پاس آپ کچھ تو اختیار نہیں یہ آئے امام مہدی کو تو کہاں؟ اتنے اختیارات دے رہے ہیں، اتنے تو توبہ نعوذ باللہ حضرت احادیث میں محمد صلی آیا اللہ ہے علیہ نا، وسلم کو نہیں دے رہے. احادیث میں آیا. نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے اس سے زیادہ اختیار تھے. اختیارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کے پاس اس سے اختیارات ہیں زیادہ اختیارات تھے. صلی اللہ علیہ وہ ابھی وسلم؟ ٹاپک جی نہیں ہے ہمارا، وہ اختیارات زیادہ تھے ان ہاں کے پاس. امام مہدی علیہ الرحمن کے پاس تو لمیٹڈ اختیار ہیں، اور ان کی جو جی جی مین کام انہوں نے کرنا ہے وہ انہوں نے آ کے تو دنیا سے بد امنی کو ختم کرنا ہے، ظلم و زیادتی کو ختم کرنا ہے. یہ ان کا ایک ہی تو وہ کام ہے تو حضرت نبی امام پاک مہدی صلی علیہ اللہ علیہ وسلم الرحمن نہیں کا. کر پائے، یہ ان پہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ. پھر یہ دیکھیں یہ کاجب ایسی ہے، اور یہ آپ سوال اٹھائیں گے نبی پاک پہ. میں آپ سے کہہ دیتا اب ہوں غلط پھر بات نبی کر پاک، رہے ہیں نا. پھر وہی آپ بات ہے نا کہ نبی پاک آپ صلی اللہ یہ علیہ سوال وسلم نبی کو، پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ اٹھا آپ رہے ہیں کہ نبی یہ پاک بات صلی اللہ علیہ نہ وسلم سے امام اب دیکھیں مہدی کو اونچا کریں گے. اب آپ میں تو دیکھیں نہیں بحث آپ کو کرنے کرنے لگ گئے دوں ہیں، گا بھائی. بحث کرنے. اب آپ پھر درمیان میں بولنے لگ گئے ہیں. چل یہ بات خود نبی پاک نے فرمائی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے تو نہیں پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ آپ اپنے آپ سے صلی زیادہ ان کو اللہ کیوں علیہ اختیار دے تو رہے ہیں؟ پھر وآلہ نبی پاک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم فرما حد دیتے ہو کہ گئی ہے. امام مہدی مجھ سے بڑا ہوگا. وہ بھائی نہیں اس سے بڑا ہوتا، یہی تو بات ہے کہ اگر بڑے اس سے بڑا ہونا ہوتا تو صحابہ کیسے کرام ہی نہیں سب سے ہوتا؟ پہلے پوچھتے سارے کہ یا اختیارات رسول آپ اللہ. امام مہدی کو دے رہے ہیں. او حافظ یار صاحب سارے ون ٹو کون سے ون بات کر لیں، اختیارات ون دے ٹو ون دیے ہیں؟ بات کر لیں. اگر یہ بات آپ کی درست ہوتی سب سے پہلے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں. حوالہ دے دیں، ابھی میں مجھے شریف چاہیے آپ کو بس دے یہ دیتا ہوں، حوالہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے. ہاں میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. حوالہ لے لیں آپ. سوال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود اٹھا رہے ہیں اور کہہ ہمیں رہے ہیں، جب فرمان چل رسول چل ہے آپ ماننے کی نہیں، بجائے. اور میرے آپ کے دل مرزا میں صاحب سے آپ کے میرے مرزا دل صاحب میں سے چونکہ نبی وہ پاک نہیں صلی اللہ ہوا. علیہ وسلم کی عقیدت اتنی ہے نا، اتنی عقیدت اتنی ہے کہ امام مہدی کو میں مانتا ہی نہیں ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر. لائک کسی ہو نبی کو بھی میں نہیں مانتا. کوئی جی جی. بھی امام مگر مہدی جو علیہ آپ رضوان کو نبی پاک سے اوپر نہیں. تشریح کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ امام میں مہدی. آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر ہاں جی آپ مانیں گے. ابھی آپ اقرار کریں گے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ دین چلے کی دیکھتے اشاعت ہیں نبی پاک ایک منٹ دیکھتے جی، ہیں آپ. نہیں ابھی ہاں سنیں جی میں ہاں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ کی جی جی انصاف کا پتہ چل جاتا ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ دین کی اشاعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل نہیں ہوئی، چل میرے زمانے میں مکمل ہوگی. تو کیا آپ یہ اقرار کریں گے کہ مرزا صاحب نے خود کو افضل قرار دیا؟ اچھا نہیں، آپ جو حدیث دے رہے تھے وہ پہلے دے دیں. میں آپ کو ابھی حوالہ دے دیتا ہوں. مرزا صاحب نے یہی بات کی ہوئی ہے کہ نہیں ان کے زمانے میں مکمل ہوئی اشاعت نہیں، دین کی حضرت میرے مسیح زمانے علیہ میں ہونی. السلام کی بات نہیں کر رہا میں، وہ بات کر رہا ہوں بس جو یہی تو آپ کہہ رہے ہیں، جو ہے نا. حدیث. جی اچھا ٹھیک ہے نا ضیاء وہ بھائی بات. تھوڑا سا آپ کے نا، امام مہدی. تھوڑا مسافر صاحب مجھے یہ جی بتائیں جی. جب امام مہدی آئیں گے تو انہوں نے جو شریعت ہے یا قانون جو ہے اس پہ کس پہ عمل کرنا ہے، کس کے قانون پہ عمل کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ. تو پھر شریعت ان کی ہے، قانون ان کا ہے، اس کے انڈر رہ کے انہوں نے کام کرنا ہے، ہاں تو افضل کون ہوا؟
نہیں، جو ضیاء بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ جہاں پہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے نہیں اترے اور امام مہدی پورا اترے گا، یار یہ نہیں مجھے وہ ڈائجسٹ میں نے کب یہ بات کی ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ یار جو یہ جب ایسے میری طرف گھما جو رہا ہے ہے وہ آدمی ایسی یار۔ باتیں یہ ہے کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے، آپ دیں میں نکال رہا ہوں، اگر اس کا یہ مطلب ہے تو سب سے پہلے آپ کو مرزا صاحب کو چھوڑنا چاہیے۔ ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، چلو جان کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرے زمانے میں اشاعت کمپلیٹ ہوگی، نبی پاک کے زمانے میں ہوئی نہیں۔ نہیں وہ تو امام مہدی نے آ کے وہ عقیدت کرے نا، اس لیے تو نبی پاک سے نہیں ہوئے؟ ہیں؟ وہ تو نبی پاک امت صلی پہ اللہ علیہ بگاڑ وسلم، ہونا تھا، تبھی تو امام تو مہدی نے نبی آنا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے وہ بگاڑ درست؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، انہوں نے تو بگاڑ درست کیا، انہوں نے آخری شریعت چلا دی، تو نبی ضیاء بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جی نے جی کون سی شریعت سے ہٹ کے بات کی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ نہیں وہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بگاڑ کو درست کرنا ہے، تو بگاڑ نبی پاک نہیں درست کر سکے، پھر یہ شریعت سے مرزا ہٹ صاحب کے افضل شریعت سے ہوگا۔ ہٹ کے شریعت سے ہٹ کے مسافر تمہیں صاحب ایک یار سوال پھر میں رکھنے لگا، ابھی سوال کا جواب دینا ہے۔ ابھی آپ نے ایک ضیاء بھائی وہ کون سی آیت تھی جس میں لکھا کہ وہ پاک ہے اللہ یعنی کہ خدا تعالیٰ پاک ہے، وہ ذرا بیان کرنا، پھر اس کے بعد پھر رکھتے ہیں سوال۔ میں ضیاء نا بھائی کاش یہ چاہتا میرا ہوں حوالہ کہ پڑھ دے تھوڑا سا ذرا۔ میرے پاس جماعت احمدیہ کا علم میں اسٹڈی کروں نا دنیا سے ہٹ کے، تو ضیاء یقین بھائی کرے میں سب سے بات سر کروں۔ جی ایک چیز آپ کو سب دے سے رہا ہوں، اچھا صرف آپ اس کے اوپر ایک چرچ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ رجولیت کرتا ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو بیڈ ورڈز میں نہ لے کے جائیے گا، کہ میں میری سوچ کو غلط نہ لے کے جائیے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ رجولیت کرتا ہے۔ آپ کس کی مان رہے ہیں، مرزا صاحب کی مانیں گے یا قرآن پاک کی مانیں گے؟ یار یہ کیا ہے، سر مسافر وہ آپ ونر ہو بھائی، ونر، آپ نہیں جیت، سر آپ کے ونر آپ نہیں ہے، میں یقین کریں ہاں ونر آپ یہاں کے پہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ ساری گفتگو کا نا تاج آپ کے سر پہ ہے جو آپ نے بات کی ہے، ماشاءاللہ کیا پیارے بھائی آپ۔ نجف مسافر جی جی او جی نجف میرا حوالہ پڑھ دے۔ ضیاء بھائی وہ لینے گئے تھے آپ، کدھر گئے؟ لا رہے میں ہیں حدیث شریف ہی نکال رہا ہوں، میں ابھی آپ کو جی 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 ضیاء بھائی وہ یار ایک اور بھی بھائیو حدیث تھوڑا سا نا جی جی نرم گوشہ رکھا کرو اور پیار سے بات کیا کرو سب سے، مسافر صاحب تھوڑا سا احمدی لے جیسے انسان ہے، ایٹ لیسٹ انسان ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو مسلمان مانو نہ مانو یہ آپ کی ہے، باقی ہم بھی لا الہ الا اللہ اچھا محمد رسول اللہ یہ پڑھتے نوید ہیں بھائی صلی نے اللہ ایک علیہ نا وسلم، حوالہ لگایا، ہمارا سچا اور صحیح مگر میں آپ ان کو مسلمان مانتے نہیں مانتے، ایٹ لیسٹ انسانیت کے تحت نا تھوڑا سا نرم گوشہ رکھیں اور انسانیت کو تو تھوڑا سا فالو کریں یار، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے انسانیت آپ کو۔ جی جی اچھا یہ شہادت ہاں القرآن صفحہ نمبر کیا ہے یہ نوید بھائی؟ 381 381 ہاں جی۔ ہمارا سچا اور صحیح مذہب جس پر ہمیں یہ لوگ کافر ٹھہراتے ہیں یہ ہے کہ مہدی کے نام پر آنے والا کوئی نہیں۔ یہی پڑھنا ہے کہ پورا پڑھنا ہے؟ مسیح موعود آ گیا مگر کوئی تلوار نہیں چلے وہ گی، اور کہندے مہدی کوئی بھی نہیں آنا، وہ امن مہدی سے اور امام سچے۔ مہدی کہتے ہیں کوئی نہیں آنا۔ یہ لیں جی، یہ ہے جی، ہاں تو نہیں آنا نا، وہ طارق جمیل صاحب اور یہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے تھے، یہ طارق ابو وہ کیا داؤد ہیں شریف اینکوں کی، والے، ابو داؤد شریف کی، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو اگلی داؤد صدی شریف میں میں آئے بھی گا۔ ہے، سنیں جی، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہ باقی ہوگا دنیا میں سے مگر ایک دن تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیتے یہاں تک کہ اس میں مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیجتے، اور دوسرے الفاظ میں یہ ایسے آیا ہے کہ دن اور رات نہیں جائیں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا مالک ہوگا، اس کا نام میرے نام سے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے موافق ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسری روایت ہے جی، پھر سے وہ پڑھ بھی دیں، پھر سے پڑھ دیں، ایک بار پھر سے پڑھ دیں۔ دن اور رات نہیں جائیں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے
ایک آدمی عرب کا مالک ہوگا، اس کا نام میرے نام سے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے موافق ہوگا، وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوگی۔ اس کی دے دیں وہ حوالہ دے دیں، یہ ابو داؤد حدیث شریف میں نمبر بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مستدرک انٹرنیشنل الحاکم میں بھی نمبر ہے۔ کو دے دیں، وہ میں تینوں کے نکالتا ہوں، ایک منٹ ایک کا دے دیں، دیتا ہوں۔ ترمذی کا دے دیں بے شک۔ کیا بھائی ایک اور حدیث بھی ہے کہ عطرت فاطمہ سے ہوں گے، ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی ذرا ان کو دے دیں۔ جی جی۔ خوشیا بھائی اے تے مرزا صاحب کہندے نے مہدی دا آندا ہی کوئی نہیں، آنے والا ہی کوئی نہیں، آہو مرزا صاحب تو ویسے ہی ایسے تو انکاری نے۔ اور اشاریاں بہت پوری ہو گئی ہیں، وہ تو مرزا صاحب تو آپ کے وہ طارق کیا ہیں یار، طاہر القادری صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ اب آپ کا امام مہدی تو اگلی صدی میں آئے نا، تو یہ بات نہ وہ کریں میں نے یار، آپ کو پہلے ہی نشانیاں تو بتا پوری دیا ہے، ہو مجھے گئی۔ نہیں لگتا کہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے، میں نے پہلے ہی وہ بتا دی ہے آپ کو۔ جی جی، مگر میں ان کے کہتا ہوں لیے کہ وہ وہ جواب بنتا ہے، او ان ضیاء کے لیے بھائی، تو بنتا ہے نا۔ ضیاء بھائی جی جی میں اس بندے سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی مرزا صاحب پہ کون سی ایک حدیث مادی والی پوری اترتی ہے، کوئی ہاں جی، ایک وہ نقطہ ہمارا بھی سوال بتا ان دیں۔ پہ ہے، وہ بلکہ بتا ہی دیں جب تک میں نکالتا ہوں۔ جی بتا دیں آپ مرزا صاحب پہ کون سی فٹ ہوتی ہے حدیث؟ ساری ہوتی ہیں، کوئی کوئی ایک بتا بتا دیں کون سی نہیں ہوتی۔ میں اس کوئی بھی نہیں ہوتی، کوئی ہو تو ہم بتائیں کہ یہ ہوتی۔ اب کوئی ایک بتا دیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نہیں ہوتی۔ مادی کا میں بتا مادی حضور پاک کے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ تو وہ مار دیا آپ نے، وہ 7 سے وہ 10 تو سال تک حکومت کرے گا۔ ہاں، وہ جو ان مار کو گیا اس نے کہاں حکومت کی ہے؟ وہ جو مہدی آپ نے قتل کر دیا، اس کے اس اس نے نے والد کا کہاں نام حکومت کی عبداللہ ہے؟ تھا، وہ سچے والا ہوتا تو وہ تو حکومت کر کے جاتا۔ تو تشبیہ پہ نام ہے نا، کتنے آپ سمجھے تشبیہ تو صحیح، کوئی وہ یاد نہیں۔ تشبیہ اچھا ہے نا۔ وہ عطرت فاطمہ سے ہوں گے، ہاں عطرت ہاں، فاطمہ سے تو ہوں گے، یعنی کہ ذریت سے ہوں گے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد تو ہے نہیں، تو بے عطرت شک فاطمہ سے ہوں گے۔ عطرت ہاں، تو فاطمہ وہ سے ان ہوں کی گے۔ ہی اولاد سے ہے نا، آگے جو نسل چلی ہے اہل بیت سے۔ ہاں تو مرزا صاحب کہاں عطرت فاطمہ سے تھے؟ ہاں تو 100% کیوں نہیں تھے؟ وہ تو مغل تھے، آپ کہہ رہے ہیں وہ عطرت فاطمہ سے۔ نہیں تو آپ کو شجرہ نہیں دیا جماعت احمدیہ نے؟ کیا نہیں گھڑے دیا؟ سے جو بنا کے ترمذی دے دیے تھے۔ شریف، مغل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغل تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گجر تھے۔ کون کہتا ہے گجر تھے؟ وہ گجر ہوگا جس نے بولا گجر تھے، جذبات میں نا، میں ایسے نے کہ نہیں ہوتا۔ سیرت الماضی کے پہلے صفحوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مغل خاندان۔ ہاں تو مغل خاندان اچھا میرے پاس مرزاؤں میں سے ہے انٹرنیشنل نا۔ نمبری کے حساب سے یہ نہیں ہے، یہ مشکات شریف کی 5ویں جلد کی 17 نمبر حدیث ہے۔ انٹرنیشنل نمبری کے حساب سے نہیں، یہ لکھ لیں آپ، اس کی انٹرنیشنل نمبری آپ کو مل جائے گی ایزیلی نیٹ سے۔ مشکات شریف کی جلد 5 ہے اور اس کی حدیث نمبر 17 ہے۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، وہ تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس وقت سے پہلے وہ ظلم اور زیادتی سے بری ہوگی۔ اس میں کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل ذرا برابر حدیث ہے۔ نمبر تو 17 بھی حضرت یہی مسیح ہے، موعود حدیث علیہ نمبر السلام کی 27 جو بھی یہی ہے، جماعت ہے، ضیاء بھائی میری بات سن، اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت ہے نا، وہ عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ بس کو کریں جی، پوری بس دنیا کریں میں جناب پاکستان میں مسافر انصاف صاحب، نہیں نا ملتا۔
دنیا کا میں نے کہا آپ گیا کو کہ وہاں پہ دنیا کو مثال دے دی روئے تھی. زمین کو، دیکھیں بات سنیں، غیر روئے زمین احمدی کا کہا کوئی گیا ہے، بھی ہے ایک نا، منٹ غیر احمدی ایک کوئی منٹ بھی ہے، عدالتوں سے اوہو بھائی ٹکرایا بات ہوا. سنیں، میں آپ سب کی کو جماعت یہاں میں پہ ابھی میں نے پوچھا ہے بات کہ ابھی میں نے پوچھا تھا، آپ کو کوئی جواب آیا؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی ندا النصر اور 3 جو دوسرے کیس ہیں ان میں کیا انصاف کیا آپ کی جماعت نے؟ کوئی جواب تھا آپ کے پاس؟ تو بے شک ایم ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ، اور میرے یہ پاس بات اس کا ہے ہی نہیں، مطالعہ جماعت نہیں کا ہے. تو کہا ہی نہیں گیا حضرت صاحب، زمین کو امن و امان سے میرے بھرنا ہے، پاس اس کا اور ہاں بھرنا بھی میرے امام پاس مہدی نہیں ہے، نہ ہاں کہ اس جناب کی. وہ تو 1908 میں مر گئے ہیں، تو کہاں زمین امن انصاف سے بھری گئی ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میرا جواب لے لیں گے. اس کی اسی ہی کی صرف جس اور جس وہ پرسن، اس کی دنیا امن و امان سے بھری گئی ہے جس نے جماعت احمدیہ کو قبول کیا. ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے. جب آپ امام اچھا مہدی کو پھر ندا مانتے ہی النصر نہیں کی، ہیں. ندا النصر کی دنیا کیوں نہیں امن و امان سے بھری گئی؟ یار میری بات سن لیں، جب آپ امام بتائیں، وہ مہدی تو کو جماعت کا مانتے ہی نہیں ہیں، بھائی، وہ تو جب جماعت آپ آپ کے امام مہدی کے خلیفے کی بیٹی ہے، وہ تو جب آپ امام مہدی کو وہ مانتے ہی کیسے نہیں نہیں. مانتی، وہ تو جو آپ کے جماعت کو مانتی ہے، مرزا صاحب کو، آپ کے خلیفے کی بیٹی ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں مانتی نہیں ہے۔ صاحب پہ ایمان بھی ایسی رکھتی ہے. میں نا، پھر آپ نے کہنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اگریسو یار ہو گئے. بات تو میں یہ نہیں ہے کہ جو دیتا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ امن سے بھر دیں گے، آپ کہتے ہیں کہ جماعت امن سے بھری ہوئی ہے، اور جماعت کے وہاں اندر پہ سے آپ کو میں مثال دے رہے ہیں، آپ بات ماننے کو وہاں تیار پہ میں نہیں ان کے سگے بھائی لے آؤں گا انبیاء کے. ٹھیک ہے، ان کی مثالیں یار۔ دے اب دوں گا. بس دیکھیں نا، وہی ٹھیک ہے، بات کریں گے اگر یہ کہیں، بات حضرت ایک صاحب بات ایسے مثال نہیں ہو رہی، آپ بات یہ ہو ایک رہی ہے، مثال آپ وہ مطلب بات یہ نبیوں ہو کے رہی ہے کہ سگے حضرت بھائی، امام، ان کے او بھائی وہ ماں ان کے بارے باپ، میں کہاں ان لکھا کے ہوا ہے سگے کہ ماں باپ ان ان کے کے سگے بھائی، ایمانی لے کے آئے. مسافر صاحب، ان کے سگے ماں باپ کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے، اور وہ پھر نہیں لے کے آئے؟ جبکہ آپ تو تو حدیث پھر کی یہاں پہ انٹرپریٹیشن کہاں یہ پہ کر لکھا رہے ہے؟ ہیں، کیونکہ آپ تو کر پھر رہے ہیں یہاں پہ انٹرپریٹیشن، کہاں آپ لکھا کہہ رہے ہیں نا ہے؟ میں نے کیا بھائی، کیا ہے؟ آپ ہاں کلیم کر رہے ہیں کہ جماعت میں آنے والا بندہ امن میں رہے گا، آپ کلیم کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر ہاں، رہا۔ تو پھر اگر وہ جماعت سے باہر ہے میں تو تو پھر کہاں سے امن میں رہے گا؟ بھائی کس نے کہا جماعت جب سے باہر؟ ندا جماعت، النصر کس نے کہا جماعت سے باہر ہے؟ ابھی میں نے آپ کو خود کی ایگزامپل دی کہ اگر میں جماعت سے او باہر بھائی، ہو گیا ندا النصر کہاں جماعت سے باہر ہے؟ تو جماعت سے باہر ہے نا. او بھائی، وہ آپ کے خلیفے کی بیٹی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جماعت سے باہر ہے، آپ کے کہنے سے ہو گئی؟ ان کو اختیار ہی نہیں ہے کسی کو باہر نکالنے کا. یہ کہاں سے اختیار لے لیا ان کو؟ یہ تو ہمارا اسمبلی کا نظام آفر دے ہے. تو اختیار او نہیں ہے، تو ندا بھائی، نسل کو کس اختیار نے بھی اختیار آپ دیا؟ وہ بتائیں مرزا گے، صاحب کی مرید ہے. اختیار بھی آپ بتائیں گے، اور سب کچھ آپ بتائیں گے. واہ او کیا بھائی، یہی آپ بات ہمیں ہے، آپ بتا کیا کا دیں موقف بات ہے ہے. نا یہ. کہ اس اور کو جیسے کیوں آپ امن نصیب لوگ ہیں نہیں ہوا، نا، دیکھ سکیں ایک ندا کو سیکنڈ کیوں ایک امن نصیب نہیں سیکنڈ ہوا؟ وہ ضیاء آپ کے بھائی خلیفے کی میری بات بیٹی ہے، سن لیں. میں ابھی میری اس کی بات آڈیو لگا دیتا ہوں، وہ ابھی بھی مرزا صاحب کو مانتی ہے، یار نہ وہ بے جماعت نے شک اس کا اخراج کیا، یہ کسی بھی کا جھوٹ ہے آپ کا۔ اس کا کہنے جماعت نے سے کہاں کچھ نہیں اخراج کیا ہوتا. بتائیں؟ اچھا جماعت نے چلے، کہاں اخراج کیا اس کا بتائیں؟ جھوٹ اخراج بول رہے ہیں ہوا آپ، یہ بھی پہلے تو آپ بتا دیں. نہیں ہوا اس کا، ٹھیک ہے، جماعت نہ اس کا نہ اس کی چلے والدہ کا، کسی ثابت کا کر اخراج دیں، نہیں ہوا۔ ثابت کر دیں. مجھے نا بھائی وہ اپنی اسی چھوٹی آڈیو سی میں کہہ بات. رہی ہے کہ آپ، وہ اسی آڈیو میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے خلیفہ صاحب کہ آپ پھر جماعت چھوڑ دیں، وہ کہتی ہے میں کیوں چھوڑوں، آپ نے نکالنا تو نکالیں، اسی تو وہ آڈیو میں جس پروف ایک موجود ہے کہ وہ جماعت کا آڈیو حصہ ہے ہے۔ نا، آپ کو لوگوں کا جسٹ اور جسٹ ایک ہی لائک نا، آپ ایک ہی چیز پہ ہر لوگوں کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود جج ہیں، مگر آپ کے جو پرماننٹ جو جج ہے نا، وہی بکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ بکے ہوئے جج آپ کا فیصلہ کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ تمہارا ہو گیا، وہ پھر ہو گیا، وہی اور بات ہے ایون جی۔ کسی اہم اچھا، یار یہ ضیاء عبد بھائی، ابھی الغفار ابھی نہیں جمبا ابھی کو، نہیں، پلیز عبد پلیز الغفار لیٹ جمبا می کو امن کیوں کمپلیٹ. نہیں نصیب ہوا؟ لیٹ می عبد الغفار جمبا کو پلیز کیوں نہیں امن نصیب ہوا پلیز بتائیں؟ پلیز ضیاء بھائی پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جب آپ لوگوں کی انہی ججوں کی جن کو آپ جج مانتے ہیں، او بھائی، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے امام مہدی آ گئے ہیں، ہمارے امام مہدی آ جائیں گے، اس کے بعد کوئی اس طرح کا معاملہ رہے پھر کہنا۔ انہی ججوں سے جناب ہمارے مطلب امام یہ مہدی چلتا آئے ہے ہی نا. نہیں ہے، ہمارا یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ ہمارے جج ٹھیک ہو گئے، کلیم تو آپ کا ہے، آپ کیسے مثال دے رہے ہیں ہمیں؟ ہمارا تو یہ کلیم ہی نہیں ہے، ہمارے تو امام مہدی آئے ہی نہیں ہے، جب آ جائیں گے اس کے بعد کوئی جج جیسا ملے گا اور پھر آپ سوال آپ کیجئے کی گا۔ شرائطیں بالکل ہی نا جب وہ جب خدا آپ کے، مطلب آپ کا امام مہدی کم خدا سے زیادہ بھائی لگتا ہے. آپ توبہ کہہ نعوذ رہے ہیں، باللہ. میں نے تو نہیں کہا، یہ پیٹرن آپ نے سیٹ کیا ہے کہ ہماری جماعت میں آنے والا بندہ امن میں آ جاتا ہے، یہ پیٹرن آپ نے سیٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اعتراض آپ مجھ پہ کر رہے ہیں۔ عبد الغفار جمبا کو کیوں نہیں امن نصیب ہوا؟ اس کے پیچھے کیوں ساری جماعت لگی ہوئی ہے؟ کیا وہ نہیں مانتا مرزا صاحب کو؟ ہاں،
हाँ वो नहीं ना मानता, इसीलिए उसके क्यों पास नहीं वो मानता? खिलाफत को नहीं मानता, वो भाई जो खिलाफ, अब खिलाफत कहाँ लिखी हुई है? नहीं मानता। ओ भाई मिर्जा साहब को इमाम मेहदी मानना की बात हो रही है, यहाँ पे खिलाफत की कहाँ से बात आ गई है? आपने आप कहा जो मिर्जा मेरे साहब को से ना मानेगा वो अमन में आ जाएगा। एक निजाम की ले लें, हाँ, आपके तो बस आप पाकिस्तान आगे में फिर मतलब कि मिर्जा साहब को मानने वाला भी अमन में नहीं निजाम का है, जो आप चूरन अपने खाता है पैटर्न ना, के ऊपर भी पूरे नहीं उतर रहे, अपने सेट की यार अब पैटर्न पे आप बोले पूरे नहीं उतर रहे कि मिर्जा साहब पर ईमान लाने वाला बंदा भी अमन में नहीं है। आप कौन सा मैं अमल ऐसी दिखा रहे हैं गुफ्तगू दुनिया वाला को? बंदा ही नहीं हूँ भाई, आप अग्रेसिव हो रहे हैं, तो पता नहीं। भाई वो मिर्जा साहब को मानता है। यार आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं क्या आपको क्या बताऊं कि मिर्जा साहब को मानते कि नहीं मानते। यार आपने खुद एक पैटर्न सेट किया है कि जो मिर्जा साहब को मानेगा जमात में आएगा वो बंदा अमन में आएगा। मैं अब मिर्जा बोलूं, साहब को अपनी बात मानने कर वाला लूं, एक बंदे की, अब मुझे एक बोलने मैंने नहीं मिसाल दे दी रहे यार। निदा नसर की। देखिए आप बोल रहे हैं लेकिन बात को तो हमारी, आप एड्रेस तो हमारी बात को हमारे सवालों को करें ना। यार मैं निदा कर नसर रहा हूं अमन में ना, नहीं है, आप अब्दुल मुझे गफ्फार बोलने नहीं जंबा दे अमन रहे। में नहीं है, इवन के मिर्जा साहब के अपने जमाने में चिरागुद्दीन जमूनी था वो अमन में नहीं रहा, मिर्जा साहब को मानता था लेकिन उसने कहा जी मैं भी दो मसीह मौद हूं तो वो भी गया। दो चार गंदी मिसालें लेके आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आपके तो पास फिर कुछ अमन दलील किधर नहीं गया है। जी? वो अमन कहाँ गया? ना तो दुनिया मैं में अमन बता कायम रहा कर हूं ना सके। आपको, अमन मुसाफिर बता साहब मतलब हदीस मुझे में बताने नहीं दे रहे है आप, कि वो, आपने बता दिया हदीस में है कि वो दुनिया को अमन से भर मुझे देंगे, आपने बताने दुनिया नहीं वाली दे बात रहे नहीं अमन, मानी। आपने कहा नहीं जमात मुझे में अमन है, अब जमात में अमन दिखाया तो कहते हैं 2-4 बंदे। जिया भाई आप मुझे बताने नहीं दे रहे, पहली तो बताओ जी, बात ये, बताएं ठीक है। अमन उसके बताएं। बाद आपने जो भी दो चार मिसालें लेके आके, तो ऐसे ही क्रिश्चियन लेके आ जाते हैं, यहूदी लेके आ जाते हैं, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं जब आपको हम क्लेम डिबेट करेंगे वाला, मुसाफिर साहब, जब हम क्लेम करेंगे तो कि जिया भाई हमारे मेरी इमाम बात मेहदी सुन आ ले, गए मैं हैं, आपको डिबेट आप वाला उसके बंदा बाद समझता हूँ। एक भी मिसाल नहीं पेश कर सकते, एक भी नाइंसाफी का वाकया नहीं पेश कर सकते। ये हमारा चैलेंज है। जब हमारे इमाम मेहदी आ जाएंगे, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि वो दुनिया को अमन से भर देंगे, जब अमन शेर और बकरी एक ही गात से पानी पियेंगे, यहाँ तक अल्फाज हैं, तो भाई वो कहाँ कोई बदनुमानी या कोई इस तरह की नाइंसाफी होगी? वहां पे सवाल ही पैदा नहीं जब होता। इमाम मेहदी भी आ जाएंगे ना, अल्लाह करे आप एक सारे 72 फिरके एक ही इमाम मेहदी पे मुतफिक हो जाएं, क्योंकि 72 फिरकों का इमाम मेहदी अलग अलग है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये पहला पहली आपका बात सवाल ये, ही गलत है। 72 फिरकों ने इमाम मेहदी चूज नहीं करना, इमाम मेहदी ने आके डंडों से इनको सीधे करना है। कैसा डंडा, लाइक कोई इमाम मेहदी 1000 ने ये मीटर का सारे खुद डंडा है? सीधे कर लेने हैं, खुद सीधे कर 1000 लेने हैं। मीटर का उनकी डंडा है? जिम्मेदारी कौन सा यही है कि डंडा उन्होंने है? दुनिया को अमन में अमन से जिया भरना भाई है। डंडा कौन सा है, मुझे थोड़ा सा तशरीह करें ना। वो डंडा 1000 अल्लाह ताला मीटर का दिया हुआ डंडा, अल्लाह ताला का उनके हाथ में पकड़ाया हुआ डंडा होगा। मतलब वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तो डंडा दिया नहीं, और आप इमाम मेहदी में दे दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी था, उन्होंने कुफार को दिन को तारे दिखाए। अच्छा भाई ज़िया भाई, तो वो उन्होंने सीधा नहीं इमाम किया, मेहदी बाकी को इमाम मेहदी कर देंगे। मुसाफिर साहब आमर भाई की सुन लें। पहले जी आमिर भाई। यार ये अमर भाई दे दुखों तो मैं टिकटॉक छड़ के गया सीगा, ये पहले दुखी आपने मैं म्यूट पे हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, पहले आपने इमाम महदी मानना है। किस लिए मानना है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम महदी आएगा, वरना तो मानने की ज़रूरत ही कोई नहीं ना। अगर कोई कहे मैं इमाम महदी हूँ, नबी पाक की खबर ना हो तो मानने की ज़रूरत ही कोई नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। इमाम महदी मानना है इस वजह से कि नबी पाक ने फरमाया इमाम महदी आएगा। फिर नबी पाक ने जो निशानियाँ बताई हैं, उन निशानियों में से कोई निशानी ऐसी है नहीं जिस पर मसूफ पूरे उतरते हैं। अच्छा जी, एक निशानी आपने पेश की कि वो दुनिया को अमन से भर देंगे। दुनिया नाम रख लिया अपनी जमात का कि हमारी जमात का नाम ही दुनिया है। जो जमात में आएगा वो अमन से मुस्तफ़ीद होगा, ठीक। दुनिया का नाम जमात अहमदिया है या जमात अहमदिया का नाम दुनिया है। अच्छा, जमात अहमदिया में जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, नहीं वो असल में उनका खराज हो गया है, असल में वो गुमराह हो गए हैं। मतलब कहाँ तक इसको सिएंगे, इस फटे हुए कपड़े को कहाँ तक सिएंगे? एक सवाल पूछ रहे थे नईम भाई कि आपके पास अदल का निज़ाम कौन सा है?
जो आप कहते हैं कि हम जो जमात अहमदिया में आएगा उसको अमन दे देंगे या दे दिया है, ज़रा बताएं तो सही ना, वो अदल का निज़ाम किधर है? आपके पास कौन सी एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है? कत्ल की सज़ा मौत है ना, है आपके पास तख्तादार, रस्सा, फांसी देने वाला कोई बंदा, कोई जेल, कोई थाना, कोई कचहरी है कोई? तो 60-65 मुल्क हैं इस्लामी जहाँ पे इस्लामियत नाफिज है, मिनट मुझे- वहाँ पे है कोई? एक मिनट है जी ना, अभी और तो दूसरी बात ये वो बात तो कर लेने कि- देना भाईजान, सब्र तो करें ना। चलें कर लेते हैं, चलें। आप कह रहे हैं कि इसको क्या नाम है, अब निदा नसर बोलते ही को, चले जाएंगे यार, थोड़ा सा नहीं जी जवाब भी आखिरी ले बात लेते चले हैं पूछ साथ लेता हूँ में। मैं, जी, आखिरी बात पूछ जी, लेता हूँ मैं। जी। ये तो निदा नसर है ना, इसका ना इखराज हुआ बस ना ये उसको इनके इंसाफ पास मिला। एक दो इसको छोड़ points दे, हैं नहीं और एक इसको दो नहीं और उठाते पॉइंट देता हूँ मैं। रहेंगे, इसके अलावा कोई एतराज नहीं है सुने, जमात सुने। अहमदिया पे यार। 1898 जनवरी 1 जनवरी 1898 के दिन, सॉरी 1998 के दिन आपके एजाज काके ने, ये जज्जा जो है लुकमान जज्जा, इसके गांव में एजाज काका भी मिर्जाई है, उसने 3 मिर्जाई फड़का दिए थे वहां पर, उसको इंसाफ मिल गया है? उन मकतूलों को 3 मिर्जाई फड़का दी, आमिर 3। नजीर भाई, जिया भाई, मैं ना इतना समझदार हूँ, ये जो आपके एतराज़ात है ना, मैं इनको जस्ट और जस्ट ऐसे लेता हूँ जैसे यहूदी और ईसाई चलो वो हजरत मोहम्मद सल्लम और उनकी उम्मत पे वो एतराज़ात करते हैं। अगर आप बस कुरान ठीक है, हदीस से जेड़ा कोई भी बात इतराज करते है, हैं ना, इतराज हो यहूदियों ते साइयां दे तरफ पे, आपका दावा हाँ, क्यों है? आप कुरान आप ये मेरी बात सुनो, कुरान और हदीस से और कोई ठहर एतराज जाओ, है ना, आप वो मेरी मुझे बात दें, सुने। मैं कुरान और इवन हदीस से खुश तो लेना होके देना कोई नहीं ना। मिर्जा साहब ने कहा है मैं वो महदी नहीं हूँ बस जिसका हदीसों में उस जिक्र दिन आया है आपको ना, आपके सगे भाई ने कह दिया था कि इसको तो जिसका- कुरान हदीस आता है नहीं, इसको मिर्जा जिस- साहब ही आता है। और जिस महदी का जिक्र कुरान और हदीस तो में आपको है, एतराज कर रहे हैं ना भाई, सुन आप तो मैं लेना। रिकॉर्ड करता हूँ, जिया क्या भाई ने मिर्जा साहब एतराज का किया, दावा मैंने है? रिकॉर्ड किया। और मेरे भाई पास जवाब नहीं आपने था, एक मैंने चीज़ रिकॉर्ड किया। क्लेम की है, मुसाफिर साहब आपने क्लेम किया है कि हमारी जमात में आने वाला बंदा अमन में आ जाता है। अब जमात में भी अमन नहीं मिला तो आपका तो क्लेम गलत हो गया। ये आपको बात बता रहे हैं, आप चले गए जी अंबिया के तराज पे, फिर आपने क्लेम क्यों किया? वो बात भी नीचे हदीस पे ज़हीरा ही हो रही कह है। रहा है, उसका अदालत में केस चला होगा जहाज काके का, उन्होंने इंसाफ किया वो होगा। अमन ऐसे ये ही है है मोहम्मद जैसे की जमात। मुसलमानों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने के बाद वो मिला, हजरत ठीक मोहम्मद है? सल्लल्लाहु अलैहि कोई वसल्लम भी का तो नबी यहाँ है पर ना, जिक्र ही नहीं है ना, यहाँ पर कोई भी जिक्र नबी है है, आपके कोई भी नबी है, उस महदी उस का। मेरी पर बात सुने ईमान लाने के बाद अमन मिलता ओ है भाई, आपको। और जिस महदी का नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है ना, वो महदी मिर्जा साहब के बकौल एक खूनी महदी है। आपने प्लास्टिक का मेहंदी बनाया है, जिस तरह यार ये आतम को नहीं खूनी हाथ लगा के मादी देखते थे, आप खुद बयान कर रहे हो, जिस खूनी तरह मादी सुने ना, मतलब जिस वो तरह खुद अब्दुल्ला मादी आतम और को वो कह रहे हो खूनी मादी। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर अब्दुल्ला आतम को मतलब जिस तरह हाथ लगा के लोग चेक करते थे ये कि अब्दुल्ला खूनी आतम मादी है। रबड़ का बना के ले आए हैं, वो तो मर गया है, ये क्या तो रबड़ का बात बनाया कर रहे हो अब्दुल्ला आप? आतम। ला फॉर ऑल ऐसे ही आपने रबड़ का मां मेहंदी बना लिया है। ये रबड़ का मां मेहंदी है, जिस महदी की नबी पाक ने खबर दी है, उस महदी के बारे में इनके पास है मिर्जा साहब बात कहते हैं वो कोई- खूनी जिया महदी भाई- है। जिया भाई एटलीस्ट मैं आपको तो कोई है, appreciate आप करूंगा। सीधा कहें ये वो महदी नहीं है, ए, आप खाम का दुश्मन पंचर लेवल लगा मुसाफिर रहे हैं। साहब बात ये है कि और आप बात- ऐसा करें, एक मिनट, एक पंचर मिनट बोल आप गए। 2 मिनट बात कर लें, ऐसे ना करें। 2 मिनट आप बात कर लें, 2 मिनट अमन नज़ीर भाई ना, वो आपको नहीं इंटरप्ट नहीं करेंगे ना यार, आप उनको। यहाँ पे जो नहीं, बात मेरी वजह से तो वो कह रहे हैं, पहले मैंने beyond सोशल the मीडिया छोड़ scene दिया हो था, रही है फिर ना। छोड़ देगा। हाँ, इतनी beyond बात the है, scene हो रही है। मेरी बात सुने, ये बिल्कुल आप ही आसान गलत बात बात कर रहे करें। ओ भाई अच्छा साहब, एक मिनट, ये अमन नज़ीर भाई 1 मिनट रुकें, आप उनको पहले मौका दें। मुसाफिर भाई आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, फिर उसके बाद अमन नज़ीर भाई बात कर लें। इनके जो एतराज़ात है ना, ये ईसाई और यहूदी अंबिया पे करते हैं, ठीक है? लेकिन ये एतराज़ात या इनका पैटर्न कुछ नया नहीं है, ये हमने पहले ही, क्योंकि जमात अहमदिया को ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये हासिल है कि हम हर रिलीजन को अपनी जो है ना तबलीग करते हैं, ठीक है? मगर इनको बस रद्द आता है, रद्द करना जमात अहमदिया का, ठीक है? और इनके सगे भाई ने, और उसकी वीडियो बड़ी वायरल गई थी, उसने इनके, लाइक मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा,
وہ ویڈیو بڑی وائرل گئی تھی اور اس نے بولا تھا، اس کے ورڈز ہیں اسی کی ویڈیو میں، کہ ان کو مرزا صاحب کے ان کا رد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. اس نے جسٹ ان کے اوپر کچھ وہ مسلمانوں کے حوالے سے کچھ سوال پوچھے تھے اور اس کو جواب نہیں ملے، یا شاید وہ فینڈ ہو گیا تھا. میں اس کی بھی ڈیٹیل میں جاتا، میں اس کو بھی پوائنٹ نہیں کرتا، میں اس کو ایز اے ثبوت نہیں لے کے آتا. میں جسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی ہے، عامر نذیر بھائی، آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ نا کسی بھی پرسن کی نا وہ ایک کوئی غلط حرکت ہے، آپ اس کو پوائنٹ کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ جماعت احمدیہ ایسی ہے ویسی ہے. ٹھیک ہے یار، تھوڑا سا قرآن پہ آؤ، حدیث پہ آؤ. ٹھیک ہے بھائی، شاید آپ کو آتی نہیں اس لیے نہیں آپ آتے، اس پہ آ کے بات کریں، پھر بات ہوتی ہے. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں پہ آ جاؤ، ادھر ادھر آ جاؤ، یا کچھ بھی. آپ کا امام مہدی آیا نہیں، طارق جمیل صاحب یا پتہ نہیں وہ کون سے طاہر القادری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگلی صدی میں ظہور ہوگا ان کا. ٹھیک ہے، آپ اپنے عقیدے سیٹ کریں، تھوڑا سا بتائیں تو صحیح ہمیں آپ کا امام مہدی کب آنے والا ہے یار. تھوڑا سا مطلب ہم ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا ہو جائے. ضیاء بھائی میں چلیں سیدھا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، صاف آپ ٹھیک کو ہے کہہ رہا سر ہوں، سر صاف آپ کے میں کہہ 2 رہا ہوں منٹ ہو گئے ہیں کہ کمپلیٹ. ایٹ ٹھیک لیسٹ ہے، اپنا بتاتے ہیں امام آپ. مہدی کلیئر کریں آپ کے جس 2 سے منٹ ہم کمپلیٹ ایمان ہو لے گئے کے. ہیں، کوشچن آ گیا ہے آپ کا، کلیئر کرتے ہیں. 2 جی منٹ ہو جی گئے ہیں، اب عامر نذیر بھائی بات جی کریں گے، آپ مائک میوٹ کریں. چلیں. دیکھیں ضیاء بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل سے ایک بات سمجھ لی ہے، تصور کر لی ہے، پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کو ہم نے مانا ہے یہی امام مہدی ہے. اب فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد یہ جاتے ہیں، جا کر تلاش کرتے ہیں کہ یہ مہدی جس کو ہم نے مانا ہے، جس کو پوج رہے ہیں، کہ یہ وہی مہدی ہے جس کی نبی پاک نے خبر دی تھی. پتہ چلتا ہے اس میں سے تو کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، اس موضوع میں ایک بھی نشانی نہیں پائی جاتی. میں کہتا ہوں نشانی تو آپ نے کیا بتانی ہے، پہلے یہ پوچھ لیں، جا کے مرزا صاحب کی کتابوں سے یہ پوچھ لیں، مرزا صاحب کیا آپ نے اسی مہدی کا دعویٰ کیا ہے جس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا وہ دعویٰ ہی نہیں ہے. تو یہ نبی پاک کا امام مہدی نہیں ہے، جس کی خبر نبی پاک نے دی ہے نا، اس کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے مرزا صاحب کا. صرف ایک ڈیزگنیشن وہ لیا ہے، جس طرح سے خلافت کا ڈیزگنیشن اپنے ساتھ چمٹایا ہوا ہے. حسینی صاحب کہتے ہیں بھئی بندہ اپنے نام کے ساتھ خلیفہ لگا لے تو خلیفہ ہو تو نہیں نہ جاتا، بات ڈیزگنیشن اپنے نام کے ساتھ چپکایا ہوا ہے، خلیفہ وقت. ایسے ہی بالکل امام مہدی کا ڈیزگنیشن اپنے نام کے ساتھ چپکا لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ دعویٰ ہے مرزا صاحب کا کہ میں وہ مہدی ہوں جس کا حدیثوں میں ذکر آیا ہے. اس کے بارے میں تو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ تو خونی مہدی ہے، میں وہ نہیں ہوں جس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے. تو خام خواہ سے آپ تلاش کر رہے ہیں. جھوٹ بھائی بولی بیچ جائیں میں گے آپ، کیوں لائک بول رہے جھوٹے آپ کا الزام ٹائم بول نہیں رہے ہوا، ہیں. آپ کا کی ٹائم بات نہیں ابھی شروع ہوا. ضیاء بھائی مائک میوٹ ایسے رکھیں. جھوٹ آپ بولیں گے، بھائی سیدھا آپ جھوٹ. اپنی باری میں کہہ لیجئے گا کہ جھوٹ ہے، آپ کو وہ نہیں منع خونی کریں گے. مہدی. دیکھیں آپ اپنی باری میں میں کہتا پھر ہوں سوال میں کر بھی لیجئے آپ گا. کی طرح کاپی پینسل لے کے آ سن نہیں جاتا ہوں، سکتے. میں لکھ دیتا ہوں. دیکھیں ان کے 30 ٹھیک ہے سیکنڈ ہاں باقی ہیں، ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کر لے لیجئے آئیں گا، سوال کاپی وہ جواب پینسل، دیں گے. چلیں یار. کاپی ان کو پینسل بات لے کمپلیٹ آئیں کرنے دیں، آپ اور بعد میں جا پوچھ کے لیجئے. ایک ہی بات ہے، ایک ہی سوال ہے. آپ سارا ٹائم میرے والا بھی لے لیں، مرزا صاحب کی وہ تحریر نکال کے دکھا دیں جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہو کہ میں وہ مہدی ہوں جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جو خبر حدیثوں میں آئی ہے جس مہدی کے بارے میں، وہ مہدی ہوں. چلیں بات ختم کر دیتے ہیں. باقی پھر نشان تو بعد جی میں چیک کریں گے نا کہ حدیثوں میں نبی پاک نے فرمایا تھا مہدی ہے نا، اس کی نشانیاں بتائیں کون کون سی نشانیاں مرزا صاحب میں پوری ہوتی ہیں. پہلے یہ دکھائیں مرزا صاحب نے کہاں دعویٰ کیا ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جس کا حدیثوں میں ذکر ہے. چلو جی پکڑ لو مائک. ٹائم ہو گیا آپ کو. جی چلیں، آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. جی جی اور جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ خونی مہدی جو انہوں نے جھوٹے یا اپنی جھوٹی زبان میں ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کا کام ہے جھوٹ بولنا، تو بے شک چلیں بولتے رہیں جھوٹ. اور وہ خونی مہدی جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں نا 72 فرقے، اس خونی مہدی کو رد کیا ہے کہ میں وہ مہدی نہیں ہوں. میں وہ مہدی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں پہ اور ان کی جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے والا وہ مہدی ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ مہدی ہوں اور وہ نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن کو آپ کو غلطی لگتی ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو عیسائیوں کا نبی، اور جس کو قرآن مجید نے بندش لگائی ہے کہ یہ
जस्ट और जस्ट ईसाइयों का नबी है, ठीक है। आप उसको लेके आते हैं कि ये हमारी पूरी उम्मत को संभालेगा। तौबा नौजुबिल्लाह के वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर बढ़ा के आप उनको लेके आ जाते हैं। और जिस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, जिस इमाम महदी को हम मानते हैं, और उनका ये दावा है कि वो जस्ट और जस्ट उनकी ग़ुलामी में, उनके पास जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ग़ुलामी में, ठीक है। तो उन पे आप इतने एतराज़ात उठाते हैं और आप अपनी अगली उम्मत को ज़रा सा, कोई भी साहिब इल्म या फराख सोच है ना, वो सोच के देखे कि आपकी उम्मत उसका क्या हाल करेगी, ठीक है। आप तो चले छोड़ दें। तो जो खुदा का सच्चा था वो रह गया। और वैसे तो मैं आपको सही बात बताऊंगा कि यहाँ पे एक मैं जस्ट लास्ट बात करूंगा कि खुदा ताला फरमाता है कि खुदा ताला की तरफ कोई भी आपका टाइम हो गया है, बात, टाइम हो गया। कोई भी बात झूठ मंसूब करता है ना, तो खुदा ताला उसकी शारख काट देता है। तो आप या तो अपना खुदा बदल लें, लो जी, बदतर टाइम फिर खत्म हो टाइम गया। हो गया जी, ठीक है। टाइम हो हाँ, गया जी। मतलब आपको कि 15 या सेकंड जी, आपने देखो ना, ज़्यादा मैंने लिए। या इमाम मेहदी बदल लें या अपने नबी 15 बदल लें। सेकंड, मुसाफिर 20 साहब, सेकंड, 20 जी सेकंड ज़्यादा मुसाफिर लिए। साहब चलें, जरा माइक करें माइक बात, को म्यूट करें लगा बात, के सुनना कि मैंने झूठ बोला है कि सच बोला है। करें बात। कशफुल गता रसाले का नाम है कशफुल गता, सफ़ा नंबर 17 है, रूहानी खजाइन की 14वीं जिल्द है, उसका सफ़ा नंबर 193 है। जो 14वीं जिल्द है रूहानी खजाइन की, उसका 193 पेज है। उस पे आपके मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है, ये बात याद रखने के लायक है कि मुसलमानों के कदीम फ़िरक़ों को एक ऐसे महदी की इंतज़ार है जो फ़ातिमा मादरे हुसैन की औलाद में से होगा, और नीज़ ऐसे मसीह की भी इंतज़ार है जो इस महदी से मिलकर मुखालफान इस्लाम से लड़ाइयाँ करेगा। मगर मैंने इस बात पर जोर दिया है कि ये सब ख्यालात लगव और बातल और झूठ हैं, और ऐसे ख्यालात के मानने वाले सख्त गलती पर हैं। ऐसे महदी का वजूद एक फर्जी वजूद है जो नादानी और धोखे से मुसलमानों के दिलों में जमा हुआ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मिर्जा साहब का दावा वो महदी नहीं है, वो महदी होने का नहीं है। आप कह रहे मैं झूठ बोल रहा हूं। आप बताएं झूठ किसके मुंह पर मला गया? मैं क्या हो मलता गया? हूँ आपके 2 मिनट हो गए आपके। आप कर लें, टाइम ले ले, चलो दे दो जी, माइक दे जी दो, जी, जवाब दे दो। हाँ बिल्कुल। नहीं जी, जो 1 मिनट ही हुआ आपका अभी। महदी है ना, खूनी मादी है, हैं? जो आपका खूनी मादी है ना, उनका बिल्कुल दावा नहीं है ये इस किस्म का बात खूनी खत्म। मादी होंगे ते और गल है, मैं हुकूमतें बनाना करेंगे चाहता ये तुसी वो। महदी दे कायल ही नहीं हाँ है, गल खत्म हो गई फिर। हाँ, ये रबड़ का आपका मेहंदी बनाया खूनी तुसां। मादी कभी नहीं। हाँ, आप ओए जो रबड़ रबड़ का जेड़ा बनाया जे ना, आप जो लावे का मादी लेके आना चाहते हैं ना, ओ तो वो भाई जो लावा, रबड़ का मेहंदी आपने बनाया है ना, ये मुसलमान ओ इसके भाई कभी इनका भी कायल नहीं होंगे। मादी जो तो मुसलमान होगा वो इसका इतनी कायल नहीं होगा। इतनी इतनी ताकत रखता है ना, तौबा नऊजुबिल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर गुजर जाता है। भाई हमारा मादी कौन? उनकी गुलामी में है, ठीक है। गुलामी में क्या ये काम नबी करके पाक दिखाया है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की तालीम है। मगर आप जो भाई मादी लेके आते हैं ना, गुलामी वाली भी तो गल कोई नहीं ना। वो कहता है कि आका के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी है, मेरे लिए चांद और सूरज ने दोनों ने गवाही दी है, तो आका से बढ़ने का दावेदार है। गुलामी कौन सी? और जाना बंद पड़ेगा करें, जिया भाई, बंद फिर बात करें करेंगे यार, बंद इंशाल्लाह। करें ये पर ड्रामेबाजी। हाँ, आखिरी बात हवाला ये सुन है लें, कि आखिरी हवाला नोट कर लें। आप लोगों के नसीबों में हिदायत नहीं है। अपना झूठा आप और दवाई पिए और खूनखार सो जाएं। सुन मादी लें, ना भाई अपने पास सुन रखें। ले एक हवाला और आपके पास जवाब नहीं है इन बात। जब आप मान गए हैं ये वो महदी नहीं है, तो बात खत्म हो गई है। एक हवाला आखिरी सुन लें, उसके बाद मैं बिजी होता हूँ। आप हाँ, ज़िया भाई से अपना करनी है तो बात आपको कर लें अपना हल्की हल्की, जिस तरह नहीं खूनी ज़िया भाई के मादी साथ वो मुबारक। क्लासिकल मौसीकी चल रही थी और मैं बिजी था। मैं देख रहा था ज़िया भाई क्लासिकल मौसीकी चला रहे हैं, वो चलाए रखे। एक हवाला सुन आमिर लें। भाई ये आपका वो किताबुल बरिया मादी है। है सुने जो सुने तौबा सुने मेरी नऊजुबिल्लाह वजह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि से वसल्लम से ऊपर गुजर गया मिर्जाइयों है। ने छोड़ देना है, टिकटॉक छोड़ देना। सुने किताबुल बरिया है, सफ़ा नंबर उसका 11 है, जो रूहानी खजाइन की 13वीं जिल्द में किताब मौजूद है ना, उसमें ये बात लिखी हुई है। और अगर रूहानी खजाइन की 13वीं जिल्द का सफ़ा देखेंगे, वो है 347। सुन ले महदी के बारे में। वो कहते हैं ये सच है कि मैं किसी ऐसे महदी हाशमी कुरैशी खूनी का कायल नहीं हूँ
जो दूसरे मुसलमानों के एतकाद में बनी फातिमा में से होगा। लो जी, जब उसका दावा ही नहीं है कि मैं बनी फातिमा वाला, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर है वो तो उस महदी की है जो बनी फातिमा में से होगा। मुसलमानों के तमाम फिरके, शिया सुन्नी, सुन्नियों में भी आगे जो सेक्ट्स हैं और शियों में भी जो सेक्ट्स हैं, वो सब कायल हैं कि महदी बनी फातिमा में से होगा। एक भी नहीं मुसलमान मानता कि बनी फातिमा से बाहर होगा वो। मिर्जा साहब कहते हैं मैं वो हूं ही नहीं। तो ये रबड़ का महदी आपका अपना जाती है, इसका इस्लाम से मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। यही हमने कह के अलग किया आपको कि आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, ये आपका रबड़ का महदी, इसको लेके जिधर मर्जी फिरते रहो। नबी पाक ने जिसकी खबर दी है वो बनी फातिमा में से होगा। और मिर्जा साहब कहते हैं कि ये सच है कि मैं किसी ऐसे महदी चलें यार, हाशमी कुरैशी खुन्नी का कायल नहीं यार हूं ये कितनी देर से बोली जा रहे हैं ज़िया भाई। जो दूसरे मुसलमानों के एतकाद इनका और बनी मेहदी फातिमा जो में से है ना, होगा। इन्होंने उसको इतनी लगे रहो, आप कुव्वतें दे हल्की दी फुल्की हैं, मूसीकी चलाओ, मैं बिजी होने लग रहा हूं। इतनी ताकतें दे दी हैं कि वो तौबा नौजुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी बढ़ा दिया और सारे अंबिया से ही इमाम मेहदी को बढ़ा दिया। ठीक है, इतनी ताकतें दे दी हैं। तो भाई हमारा तो ऐसा बिल्कुल अकीदा नहीं है। अपने अकीदों को दुरुस्त करें थोड़ा सा। मुसाफिर और साहब, सबसे पहले आपको अपना अकीदा दुरुस्त करना है। ये जो बात आप बार बार बयान कर रहे हैं, बार बार बयान कर रहे हैं अपनी तरफ से, मिर्ज़ा साहब ने अभी आमिर भाई ने हवाला दिया। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी पहले रात की चांद की तरह थी, मेरी 14वीं रात की चांद की तरह है। आप यहाँ क्यों नहीं मिर्ज़ा साहब को छोड़ते? ये एतराज़ क्यों नहीं करते मिर्ज़ा साहब पे कि खुद को जो है वो उन्होंने तो वाज़ेह अल्फाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ा दिया। अपने लिए मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मुझे खुदा एक लम्हे के लिए भी गलती पे नहीं रहने देता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि उनसे गलती हुई और वो उनकी वफात हो गई, लेकिन वो अपनी गलती नहीं सही कर सके। तो ये कौन बढ़ के होने का दावेदार है? ये रेफरेंस दे दें, मैं अभी आपको दे झूठी देता हूँ। बातें मौलवी और गैर अहमदी बहुत करते हैं, आई नो। अभी ले लें जी, आप रेफरेंस आप ले लें। हाँ। और उसके बाद आपने अपनी ज़ुबान पे पूरे उतर के दिखाना है और आपने ये इकरार करना है कि मिर्ज़ा साहब ने ये गलत बात की है और ख़ुद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अफजल करार देने की कोशिश की। मैं भी आपको हवाला देता हूँ। ये तौबा नौज़बिल्लाह वहाँ आप करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप वाकई दयानतदार हैं अपनी इस बात वो में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। आप जरा ये बात भाई रिकॉर्ड गुलाम करवा ऐसे दें होता है और कि ये जो अपने हवाला बारे दे में कहे कि मुझे एक हवाला लम्हे के लिए भी दे गलती पे दें नहीं सर, रहता। मैं अभी हवाला देता हूँ, दे दें। एक हाँ, एक हवाला एक दे मिनट, दें। ये एक मिनट, अभी आ गया ये हवाला। ये गलती पे नहीं रहने वाला हवाला है जी आपका जनाब रूहानी खजाइन, और जिल्द है इसकी 8, सफ़ा नंबर है 272। व इन्नल्लाह ला यतरिकनी अला खाता इन तरफता ऐन, और बेशक अल्लाह मुझे एक लम्हे के लिए भी ख़ता पर नहीं रहने देता। जिल्द 8, सफ़ा नंबर 272। अब अगला वाला सुन लें। अच्छा जी, वो है जनाब तो ये खुदा पर नहीं रूहानी रहने देता खजाइन। तो फिर ठीक है ना, वो खुदा के जी नबी है तो फिर ठीक है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब? जिल्द हाँ, तो 3 है, फिर ये सफ़ा नंबर एतराज है ना। 471 है। एक सेकंड फिर से ये रिपीट करें। पहली तो रिकॉर्डिंग ही वेस्ट कर दिया आपने, वो जी एतराज जी, बनता दोबारा ही सुन नहीं लें, आपका। दोबारा सुन लें। मिर्ज़ा साहब अपने लिए कहते हैं कि खुदा मुझे एक लम्हे के लिए भी गलती पर नहीं रहने देता। ठीक है जी, हाँ, हवाला आपको दे दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या मिर्ज़ा साहब लिखते हैं? कहते हैं रूहानी खजाइन जिल्द 3 है, सफ़ा नंबर 471 है। लिख लिया वाला? अच्छा, आपने कहते हैं उस हवाले को इस हवाले से जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, अपने लिए दावा है कि एक लम्हे गलती के लिए नहीं रहने देता, और नबी पाक के लिए दावा है कि चले, वो मैं गलती कर फौत आपकी हो ही गए। लाइव पे आऊंगा और मैं आपकी ही लाइव जी, पे अब सुन ये लें जो अगली बात बंदे हैं भी। ना 70, इसका जवाब लेना जी मेरे से, जी ठीक है? ठीक है। अब सवाल आप सुन लें, बात क्या कही है मिर्ज़ा ये साहब ने। क्योंकि ये गैर अहमदी फिर जो है ना, जब ये बातों को काटते हैं और काट के ओ भाई आधा आप काट सुन छांट के लें, बयान आप करते जब हैं। आधा हो तो आप बताइएगा आके कि ये आधा हाँ जी, काटा हुआ है जहां से। आपका जुबान तो नहीं रोकी किसी ने, या ओके, मैंने जुबान रोक चलें, ली है कि आप ना कहना, आप बताना कि ये काटा हुआ है जहां से। मिर्ज़ा बोले साहब लिखते हैं, फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आपके रूबरू हाथ नापने शुरू किए थे तो आपको इस गलती पर मुतनब्बे नहीं किया गया, यहां तक कि आप फौत हो गए। अब करें बात, आप सुन लिए पूरी बात? बात बयान करें ना आप, ऐसे बात यार ये एतराज मिर्ज़ा साहब ने एक झूठ बोला है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، ٹھیک ہے. اور مرزا صاحب نے یہاں یہ جھوٹ بولا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ماپنے شروع کر دیے. یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب کا. کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہاتھ ماپنے شروع کیے ہوں. یہ بات ہی غلط کی ہے مرزا صاحب نے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ایک منٹ جی، خدا کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے خدا نے ان کو بتایا ہو. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہاں تو مرزا صاحب کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ آپ کو اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا جہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے؟ مرزا صاحب کون ہوتے ہیں نبی؟ کہنے والے؟ وہ خدا کے نبی تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی، یہ مان رہے ہیں آپ؟ پھر یہی تو ہمارا مقدمہ کیسے ہے غلطی کہ ہوئی؟ مرزا صاحب آپ کا یہی جو بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو خدا نے بتایا. چلو یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کو خدا نے بتایا، یعنی مرزا صاحب کو خدا نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی اور ان کو غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. آپ غلطی تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی اس پہلے سینس بات میں بیان ہوئی جو مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ بیویوں نے آپ کے روبرو ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، اس کا مطلب تھا صدقے والے ہاتھ، کہ جو زیادہ صدقہ کرتی ہے وہ فوت ہوگی. مرزا صاحب نے یہاں یہ جھوٹ بولا کہ بیویوں نے ظاہری ہاتھ مراد لیے اور نبی پاک کے سامنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس سے مراد تو وہ صدقے والے ہاتھ ہیں. یہ ہوئی غلطی نبی پاک سے بقول مرزا، آپ کے مرزا صاحب. تو کہتے ہیں اس غلطی پر متنبہ نہیں کیا گیا نبی پاک کو یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیں جی، مرزا صاحب خود کو افضل قرار دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ہاں جی بتائیں آپ. صحیح ہے. لیکن میں نے حساب لگایا جب آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا تو مجھے پڑھ کے آنا چاہیے. بھائی میں نے ان ورنہ پہ انگلی نہیں میں اٹھائی، منہ کی آپ کے کھاتا ہوں. مرزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھائی ہے. نہیں ایسا یہ آپ حوالہ کہہ لے رہے لیں، جا کے پڑھ کے آ ایسا جائیں، ہے اس کا نہیں. مطالعہ کریں. ہاں میں آپ کو پڑھ کے حوالہ آؤں دے گا. دیا، ہاں میں کر کے جلد آؤں گا. 3 ہاں میں صفحہ کر کے آؤں گا. 471، اس کو اچھی یہ طرح بھی سے آپ کو مطالعہ پڑھا کر ہی کے. رہے ہیں نا یار، بڑی اسکرین پہ کر کے پڑھائیں نا. یہ خواہ بندے فالتو اٹھا لیتے ہیں، بڑی اسکرین کریں، 2-3 بندے رہنے دیں اوپر، ان کو پڑھائیں. میں یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، مطالعہ نا ضیاء رسول حوالہ بھائی، بھی ہوگا. میں یہ مطالعہ کر نہیں کے ہی آؤں گا نہیں اور آپ تب ریلیکس آپ ہو کی کے یہاں طبیعت مطالعہ کریں فریش بیٹھ ہوگی. کے. بڑی اسکرین کریں اور بڑی اسکرین کریں، وہ دوسرا پینل کریں، اس کو ہٹائیں اسٹیکر کو. جی میں کرتا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اردو میں لکھا ہوا ہے نا. اس کے لیے آپ کو گھر جا کے مطالعہ کیوں کرنا؟ ہم بھی تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یار یہ ہمیں منافق ہے ثواب یار، ملے گا یہ اگر تو آپ کے، میری مائک بات سنیں، چھپا کے بیٹھے رہے. نہیں آپ میرے بھائی، اگر میں آپ آپ کے سے بات علم ہی میں نہیں اضافہ کرتا. ہم نہیں کریں گے. میں یہ نہیں میں بندہ ہے کچھ نا نہیں آپ کو کوئی دشمن کراس، ہوئے کوئی عزت کوشچن نہیں دار میں آپ ہوئے. سے کر رہا. میں آپ کو کو دشمن ہی پھنسانے نہیں نہیں لگا، مانتا. میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو مجھے مطالعہ ہے آپ پھنسا لے، میں آپ کو دشمن ہی نہیں مانتا. یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے نا. آپ آپ پڑھیں گے کرتا ثواب رہے، ہمیں ملے گا. پڑھیں اس کو آپ خود آپ پڑھیں. اپنے کرتے اپنی رہے، وہ میں آپ کدھر ہے کو بھائی دشمن ضیاء ہی بھائی، نہیں وہ والا. مانتا. دشمن یہ لیول کا ہے میرے، یہ نا یہ آپ یہ جو یہ بندہ سامنے نا نظر ضیاء آ رہا ہے رسول. یار جی. یہ پینل چینج کریں. ہاں ایک منٹ. پینل چینج کر کے بڑے پینل پہ لگائیں. وہ نہیں ہوتا وہ 6 بندوں جی والا، جی میں 3 لگاتا بندوں والا ہوں، پینل ایک شیر. منٹ.